رونمائی کا تحفہ پسند آیا ملگان بیگم؟ سلگتے ہوئے انگارے کی مانند سنسناتا لہجہ اور خنجر کی نوک کی طرح کٹیلے الفاظ جس نے اس کی تمام حسوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ آنکھوں میں تمسخرانہ رنگ لیے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کر رہا تھا، اور دوسری جانب ملگان حیدر پتھر کا بت بنی بس ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی کہ ابھی وہ کہے گا۔ ارے ملگان، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اور وہ کہے گی کہ یہ کیسا مذاق ہے جس نے میری جان ہی نکال دی؟ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ ہنوز تنفر و تحقیر کے رنگ چہرے پر سجائے کسی فاتح جنرل کی طرح اپنی جیت کے نشے میں ڈوبا مکروہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ کیا ہوا؟ خوشی سے سکتا ہو گیا؟ وہ اس کے قریب آ کر انتہائی معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بولا۔ اس سمے ملگان کے منجمد ذہن نے شاور کی وادی میں قدم رکھا۔ وہ انتہائی تیزی سے پیچھے ہٹتی چلی گئی، مارے استعجاب اور صدمے کے اسے لگا جیسے اس کا سارا جسم شل ہو گیا ہو اور زبان جیسے کٹ گئی ہو۔ ملگان کی ساکت و سامت آنکھوں میں حیرت و بے یقینی اور غم و غصے کے بیک وقت ابھرے تھے۔ یہ کیا ہے آذر ملک؟ انتہائی دقتون سے اس نے اپنے حلق سے یہ الفاظ نکال کر ہونٹوں کی جانب دھکیلے۔ میرا قصور کیا ہے؟ ہونٹ ایک بار پھر ساکت ہو گئے۔ وہ ابھی تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کاغذ کے پرزے کو رنج و صدمے سے دیکھتی تو کبھی حیرت و استعجاب میں گھر کر سامنے کھڑے آذر ملک کو، جو کل رات ہی اسے بیاہ کر اپنے گھر میں لایا، اور ساری رات گزرنے کے بعد جب فجر کے وقت کمرے میں قدم رنجا فرمائے تو رونمائی میں یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا اسے تھما دیا، جس نے اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر دی تھی، جس نے اسے شدید غم و صدمے کی عمیق وادیوں میں دھکیل دیا تھا، اور صرف ایک ہی پل میں اس کی جگنوں جیسی آرزوئیں تتلی کی مانند رنگ برنگی خواہشات، وہ سنہرے خواب اور روپیلے ارمان جو وہ اپنے پلوں میں باندھ کر لائی تھی، راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ یہ پرزہ نہیں، آگ کا ایسا گولا تھا جس نے اس کی روح کو پوری طرح سے جھلسا کو رکھ دیا تھا، جس نے اسے زمین پر پڑے اس سوکھے پتے کی مانند حقیر کر دیا تھا جو لوگوں کے قدموں تلے آ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ روح تو اس کی ریزہ ریزہ ہو ہی گئی تھی، اب وہ اس جسم کو کیسے بچائے گی؟ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کو معاشرے میں موجود زہریلے ناگ کیسے قدم قدم پر ڈسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی لڑکی نہیں رہتی بلکہ ایک انتہائی ترہم آمیز چیز بن جاتی ہے جس سے ہر کوئی بناوٹی ہمدردی جتا کر اپنے مفاد پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آذر ملک، تم نے میرے کس گناہ کیا اتنی بھیانک سزا دی ہے کہ میری ہستی مٹی بھی ہو جائے گی، لیکن یہ سزا ختم نہیں ہوگی۔ مزگان جو رات بھر آذر کے کمرے میں نہ آنے کی وجہ سے عجیب قسم کے خوف و خدشات میں گھر گئی تھی، وہی خوف و خدشات حقیقت کا پیراہن پہنے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ دگ کی تند و تیز لہر نے اس کے وجود کو پوری طرح سے لپیٹ میں لے لیا۔ وہ بے تحاشا رو دی۔ آذر ملک اسے پھوٹ پھوٹ کے روتا دیکھ کر ایک لمحے کو نادم سا ہوا، لیکن اگلے ہی پل انتقام و بدلے کی آگ تیزی سے بھڑک اٹھی، جسے ملگان کے آنسو بھی بجھانے میں ناکام رہے۔ ایسے ہی وہ بھی تو روئی تھی، اپنی بربادی پر کتنی بےبسی تھی، اس کی آنکھوں میں کتنی بیچارگی تھی، اس کی سسکیوں میں کتنا اذیت ناک کرب تھا، اس کے چہرے پر جیسے وہ جان کنی کے عالم سے گزر رہی ہو۔ آذر ملک خود فراموشی کے عالم میں بولتا چلا گیا۔ ملگان نے بے حد چونک کر سر اٹھایا۔ آج میرا انتقام پورا ہو گیا ملگان حیدر، جس کی آگ میں پورے 2 سال سے جل رہا تھا۔ میرا دل سلگتا ہوا انگارہ بن گیا تھا، لیکن آج میں پرسکون ہو گیا۔ وہ سرشاری سے بولا، کون وہ آذر ملک، کون وہ جس کا انتقام تم نے مجھ سے اتنا بھیانک لیا؟ آخر کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا جس کے جواب میں تم نے مجھے صرف 1 رات بعد ہی طلاق؟ وہ ہذیانی انداز میں بولتے بولتے چپ ہو گئی، آنسوؤں کا گولا گویا حلق میں پھنس سا گیا۔ شکر کرو ملگان حیدر، میں نے تمہارے ساتھ کچھ رعایت برتی ہے، بلکہ کافی رعایت برتی ہے، کیونکہ میں کامران حیدر کی طرح اتنا رذیل اور بدکار آدمی نہیں ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا کہ تمہارے خاندان کی 7 نسلیں بھی اسے فراموش نہیں کر پاتے۔ وہ تنفر آمیز لہجے میں انتہائی رعونت سے ہنکارا بھرتے ہوئے بولا، اس کے سرخ آنکھوں میں گویا شعلے لپک رہے تھے۔ کامران بھیا؟ اس کا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ تمہاری کامران بھیا سے کیا دشمنی تھی جس کا تاوان تم نے میری ہستی کی دھجیاں اڑا کے وصول کیا؟ ملگان حیرت کے سمندر سے بمشل خود کو نکال کر بولی۔ کامران حیدر جو ملگان کا سگا بھائی تھا، جو 2 سال پہلے ہی اپنی خالہ زاد روما سے شادی کر کے آسٹریلیا جا بسا تھا، آخر اس نے ایسا کیا کیا جس کا انتقام آذر ملک نے مجھ سے لیا؟ ملگان کے دماغ میں یہ سوال برے طرح چکرانے لگا۔ آذر پلیز مجھے بتاؤ، بھیا نے ایسا کیا کیا تھا جس کے بدلے میں تم نے میری زندگی برباد کر دی؟ وہ انتہائی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں بولتے بولتے پھر سے رو دی۔ میں چاہتا تو کامران کو جان سے مار کر بھی اپنا انتقام پورا کر لیتا، لیکن جو سزا میں نے اسے تمہارے ذریعے دی ہے
وہ اسے کبھی سکون سے نہ رہنے دے گی، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ اسے قبر میں بھی سکون نہ ملے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولتا ہوا ملگان کو انتہائی صفاق لگا۔ تمہارے بھائی نے 2 سال پہلے اپنی کلاس فیلو نشہ کی زندگی برباد کر دی، اسے محبت کے پرفریب جال میں پھنسا کر اس سے زندہ رہنے کا حق تک چھین لیا اور خود اپنی خالہ زاد سے شادی کر کے آسٹریلیا بھاگ گیا۔ ملگان کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے جسم پر بم باندھ کر اس کے وجود کو اڑا دیا ہو۔ وہ کمینہ میری بہن کو ذلت اور رسوائی کے اندھیروں میں دھکیل کر خود زندگی کی روشنیوں اور رعنائیوں کی طرف پلٹ گیا، اور میری معصوم بہن نشہ نے بدنامی کے خوف سے خودکشی۔ بولتے بولتے آذر کی آواز بھرا گئی، اور میری ماں جو ہم دونوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، اس صدمے سے وہ بھی۔ آذر کے کرب آمیز لہجے میں کتنے ہی آنسوؤں اور سسکیاں پوشیدہ تھیں۔ اس سمے وہ ملگان کو بہت بکھرا بکھرا سا لگا۔ اور تم نے آذر ملک اس نشہ کا بدلہ لینے کے لیے ایک دوسری نشہ کی ذات کا اس کی پرغرور ہستی کا شیشہ اتنی طاقت سے توڑا کہ جس کی کرچیاں دور دور تک بکھر گئیں، لیکن تمہارا شکریہ آذر ملک کہ تم نے میری عزت کے آبگینے پر کیچڑ کا کوئی چھینٹا نہیں۔ وہ آبگینہ ہنوز شفاف و چمکدار ہے، لیکن اس بات کا یقین کون کرے گا؟ وہ دکھ اور بےبسی سے سوچے گئی۔ تمہارے اس ذلیل بھائی نے ملگان حیدر۔ آذر کی دھاڑ اسے یک لخت حال کی دنیا میں لے آئی۔ ملگان اسے سہم کر دیکھنے لگی۔ تمہارے بھائی نے ہمارے ہنستے بستے گھر کو جو خوشیوں کا گہوارہ تھا، قبرستان بنا دیا۔ ہماری پربھار زندگی میں ہمیشہ کے لیے خزان کے موسم کو ٹھہرا دیا، اور میری معصوم بہن نشہ جو خواہشوں اور خوابوں کے جھولے میں جھولا کرتی تھی، اسے لہد کی اندھیری گود میں سلا دیا۔ وہ ہذیانی انداز میں ملگان کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے بولے گیا، پھر یکدم انتہائی نفرت کے عالم میں اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ نکل جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ ملگان اس اچانک افتاد پر سنبھل نہ سکی اور منہ کے بل زمین پر گری۔ آذر مٹھیاں بھینچے اپنے اشتعال پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ملگان جلدی سے گھبرا کر اٹھی۔ اس وقت وہ بالکل وحشی جانور لگ رہا تھا، اور جانور کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کس وقت کیا کر ڈالے، اور جب انسان وحشی بن جائے تو پھر درندے سے بھی زیادہ خطرناک جاتا ہے۔ جاؤ ملگان بی بی جاؤ، سب کو اپنی پاکدامنی کا یقین دلاؤ۔ اب بڑی یہ خاندان کو بتاؤ کہ تم ایک رات کی انچھوئی دلہن ہو، اور ہاں، اپنے بھیا سے کہہ دینا کہ نکاح کے کاغذ کے عوض آذر ملک نے تمہیں ایک رات کے لیے خریدا۔ ملگان نے اپنا ہنائی ہاتھ اپنے ہونٹوں پر سختی سے جماتے ہوئے اپنی چیخوں کا بمشکل گلا گھونٹا۔ آنکھوں سے سیل روا تھا۔ ویسے میں اس لائسنس کا فائدہ رات کو بخوبی اٹھا سکتا تھا۔ وہ انتہائی بے باکی سے بولا۔ ملگان بری طرح کانپ گئی۔ لیکن مائی ڈارلنگ مائی لو فرہی نے مجھے اپنی قسم دے کر روکا۔ اچانک دھڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور ایک انتہائی خوبصورت سی لڑکی نخود سے ناک چڑھائے پیشانی پر لاتعداد شکنیں سجائے اندر آئی۔ تم نے اسے ابھی تک فارغ نہیں کیا؟ وہ رعونت بھرے لہجے میں تنک کر بولی۔ بس ڈارلنگ، وہ لگاوٹ آمیز لہجے میں بولا۔ اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ رسوائیاں خود اس کے پاس آ کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ذلت سے اس کا دامن پر ہو چکا تھا۔ توہین و اہانت کی تمام سویاں اس کے پورے جسم میں پیوست ہو چکی تھی۔ وہ چپ چاپ طلاق نامہ ہاتھ میں لیے باہر آ گئی، جہاں آذر کا ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ ارے لڑکیوں، جلدی کرو، ملگان کا ناشتہ لیٹ ہو رہا ہے، وہ بیچاری ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ مسز حیدر جلدی جلدی سب لڑکیوں سے ملگان کے ناشتے کے لیے لوازمات تیار کروا رہی تھی۔ آج میری گڑیا اپنے سسرال میں پہلی بار ناشتہ کرے گی، لہٰذا کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کل رات ہی تو ان کی ننھی گڑیا اپنے پیا کے سنگ دوسرا جہاں آباد کرنے چلی گئی تھی، اور صرف ایک ہی رات میں وہ ان کا آنگن سونا کر گئی تھی۔ مسز حیدر نے حیدر صاحب کے انتقال کے بعد اپنے تینوں بچوں کو بہت محنت اور شفقت سے پالا تھا۔ 10 سال پہلے حیدر صاحب اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث عدم کو سدھار گئے تھے۔ اس وقت مہران حیدر اپنی تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے، جبکہ کامران حیدر میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور ملگان چھٹی جماعت میں تھی۔ حیدر صاحب اپنا چلتا ہوا لیدر کا بزنس چھوڑ کر مرے تھے، جس کو مہران حیدر نے انتہائی خوش اسلوبی سے سنبھال لیا تھا۔ مسز حیدر نے اپنے شوہر کی زندگی میں ہی مہران حیدر کی شادی اپنی بھانجی عظما سے کر دی تھی، جو کافی تیز ترار اور چالاک تھی۔ ساس اور اپنی چھوٹی نند اسے ہمیشہ تنکے کی مانند آنکھوں میں کھٹکتی تھی، جبکہ مسز حیدر کا سلوک اپنی بہو کے ساتھ شفقت آمیز تھا۔ عظما بیگم فی الحال مصلحت و خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھی، کیونکہ عظما کے باپ محبوب مرزا نے مہران حیدر کے سرپرست بن کر اس کے بزنس میں اپنا کافی کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ عظما سے چھوٹی روما بھی خاصی مکار تھا۔ نہ جانے کب اس نے کامران حیدر کو اپنی زلف کے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ مسز حیدر کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لہٰذا دونوں کو منگنی کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ اس رشتے سے عظما بیگم بہت خوش تھی، کیونکہ اس طرح گھر میں پورا ہولڈ صرف ان کا ہو جائے گا۔
روما اور کامران 2 سال پہلے شادی کر کے آسٹریلیا چلے گئے تھے۔ مہران حیدر کی ایک بیٹی عبیر اور بیٹا امیر تھا، جبکہ روما اور کامران فی الحال اس حالت میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ نہ جانے مسز حیدر کی تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی کہ کامران حیدر ایسے لڑکوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا تھا جن کا مشغلہ معصوم اور بھولی بھالی لڑکیوں کو محبت کے پرفریب جال میں پھنسا کر مقصد پورا کرنا تھا۔ کچھ کامران حیدر بھی فطرتاً دل پھینک اور رنگین مزاج قسم کا لڑکا تھا۔ یونیورسٹی میں اسے نشہ جیسی معصوم اور پرکشش لڑکی ٹکرا گئی۔ حالانکہ کامران روما سے منسوب تھا، لیکن باہر کی لڑکیوں کے حسن اور نسوانی کشش سے فائدہ اٹھانا اسے برا نہیں لگتا تھا، جبکہ نشہ سچ مچ کامران جیسے آوارہ صفت بھنورے سے محبت کر بیٹھی اور کامران حیدر نے اس کی آنکھوں میں محبت و چاہت کی خوشنما پٹی باندھ کر اس کا سب کچھ چھین لیا۔ جب نشہ نے شادی پر زور دیا تو اس نے راستہ بدلنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا۔ اب نشہ کی کشش بھی کامران کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ باہر جانے کے لیے وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا۔ نشہ سے جان چھڑانے کے لیے وہ روما سے شادی کر کے آسٹریلیا بھاگ گیا اور وہاں کی رنگینیوں میں روما کے ساتھ کھو کر نشہ کو بالکل فراموش کر گیا، اور آج وہ 2 سال بعد اپنی پیاری سی بہن کی شادی میں پاکستان آیا تھا، جس کی گریجویشن کرتے ہی جھٹپٹ شادی طے ہو گئی تھی آذر ملک کے ساتھ، جو بہت بڑے بزنس کا مالک تھا۔ بزنس کے سلسلے میں ہی وہ مہران حیدر سے ملا۔ مہران حیدر آذر سے کافی متاثر ہوا تھا۔ آذر ملک 2-3 بار گھر بھی آیا اور وہیں ملگان کو دیکھ کر اس نے اپنا رشتہ پیش کر دیا، جسے مہران حیدر نے فوراً قبول کر لیا، اور آذر ملک نشہ کا بھائی تھا جو کامران حیدر سے بدلہ لینے آیا تھا۔ ان دنوں جب نشہ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا لندن میں مقیم تھا۔ بہن پر گزرنے والے سانحہ کا پتہ چلا تو بھاگ کر پاکستان آیا۔ مارے ندامت و شرم کے نشہ بھائی کے سامنے بھی نہیں آئی، وہ خود ہی اس کے کمرے میں گیا۔ مسز ملک نے اسے کامران حیدر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا جو انہوں نے نشہ سے پوچھا تھا۔ اسے نشہ پر اس بات کا غصہ تھا کہ وہ کیوں کامران حیدر کے فریب میں آ گئی، لیکن اس کی اجاڑ صورت اور آنکھوں میں ویرانی دیکھ کر وہ اپنا غصہ بھول گیا اور اسے گلے لگا کر بچوں کی طرح رو دیا، اور پھر اسی رات نشہ نے بلٹ سے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ ڈالی اور ہمیشہ کے لیے خود کو لمبی نیند سلا دیا۔ وہ جو نیند کی اتنی کچی تھی کہ ذرا سی آہٹ پر چونک کر اٹھ جاتی تھی۔ مرنے کے بعد بھی اس کے معصوم چہرے پر دق و ازمہلال کے رنگ اور اضطراب کا عکس نمایاں تھا۔ آذر کو ایسا لگ رہا تھا کہ سختی سے بھینچی ہوئی زندگی سے محروم مردہ آنکھوں میں ابھی بھی آنسو موجود ہیں۔ ان ساکت و سامت ہونٹوں پر بہت سی آہیں اور سسکیاں باہر نکلنے کو مچل رہی تھی۔ آذر ملک انتقام و اشتعال کی زد میں آ کر کامران حیدر کو شوٹ ہی کر دیتا، لیکن نشہ کے صدمے میں مسز ملک کو سخت ہارٹ اٹیک ہوا۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کا بتایا تو یوں وہ اپنا انتقام فی الفور ایک طرف رکھ کر ماں کی تیمارداری میں لگ گیا۔ وہ انہیں لندن اپنے ساتھ لے آیا۔ مسز ملک کا آپریشن تو ہو گیا، لیکن ان کی صحت دن بہ دن گرتی چلی گئی اور ایک دن خود بھی نشہ کے پاس چلی گئی۔ ان 2 سالوں میں آذر نے کافی ٹھنڈے دماغ سے کامران سے بدلہ لینے کا سوچا، اور پھر اسے یہ راستہ سب سے بہترین نظر آیا کہ کامران حیدر کو اسی کی بہن کے ذریعے ایسی سزا دی جائے کہ موت کے بعد بھی اسے سکون نہ مل سکے۔ اور وہ جو سوچے سمجھے پلان کے تحت اس گھر میں آیا تھا، آج اس کا پلان انتہائی کامیابی سے دوچار ہوا تھا۔ ہیلو کامران حیدر اسپیکنگ، کامران مصروف سے انداز میں بولا۔ ہیلو کامران، میں آذر ملک۔ موبائل سیل سے آذر ملک کی انتہائی سرد سی آواز ابھری۔ ہوا آذر، بس ہم نکلنے ہی والے ہیں، کامران خوشدلی سے بولا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی آ رہی ہے۔ آذر کی آواز میں چٹانوں ایسی سختی کامران نے صاف محسوس کی۔ کیوں آذر، کوئی پرابلم ہو گئی ہے؟ کامران یکدم خدشات میں گھر کر گھبرائے ہوئے انداز میں بولا۔ میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے مسٹر کامران حیدر کہ جو ظلم تم نے 2 سال پہلے ایک معصوم لڑکی پر کیا تھا، آج اس کے بھائی نے اس کا انتقام لے لیا ہے۔ آذر کی آواز اتنی سرد اور برفیلی تھی کہ کامران کو اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ میں واپس جا رہا ہوں، لیکن تمہاری طرح بھاگ کر نہیں۔ میں چاہتا تو تمہارے گھر خود بھی آ سکتا تھا اور تمہارا مسخ چہرہ سب سے کے سامنے بے نقاب بھی کر سکتا تھا، لیکن پھر سوچا کہ ملگا یہ کام بخوبی کر سکتی ہے۔ آذر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کامران بھونچکا سا آذر سے استفسار کر رہا تھا۔ ہوا تو اتنی جلدی بھول گئے نشہ ملک کو؟ کامران کی سماعت پر جیسے کھولتا ہوا سیسا آ پڑا۔ کامران کے بے جان ہاتھوں سے موبائل چھوٹ گیا اور دوسری طرف آذر نے گہری طمانینت محسوس کرتے ہوئے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ کامران ٹوٹی ہوئی شاخ کی مانند قالین پر ڈھے گیا۔ آنکھوں کے پردے پر بار بار نشہ اور ملگان کا چہرہ گھومنے لگا۔ اس نے حیدر ہاؤس کے گیٹ کے اندر لرزتے پیروں سے قدم رکھا، جہاں ابھی تک برقی قمقموں کی جھالریں لٹکی ہوئی تھیں۔ بڑے سے لان کے چاروں طرف ڈیکوریشن کی کرسیاں الٹی سیدھی پڑی ہوئی تھیں۔ سرخ روش پر جا بجا گلاب کے باسی پھول مسلے ہوئے پڑے تھے۔ ملگان کو ان پتیوں پر اپنا گمان ہوا۔
وہ اپنے ڈولتے وجود کو جیسے تیسے گھسیٹتی ہوئی اندر لاؤنج تک آئی، جہاں ایک افراتفری کا عالم تھا۔ ارے ملگان کو گلاب جامن بہت پسند ہے، وہ یاد سے سامان میں رکھو۔ ملگان کو اپنی امی کی خوشی اور سرشاری میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، جو بیٹی کے سہاگن ہونے کی بے پایا مسرت و اطمینان میں اپنی تمام بیماریوں کو بھلے کام میں جتی ہوئی تھی۔ انہیں کافی عرصے سے شوگر اور بلڈ پریشر کی شکایت تھی۔ ارے یاد آیا آنٹی، ملگان کی چچازاد بہن راہیلہ کی آواز آئی۔ ملگان کو ہم بات کرتے کرتے جو ہی اس کی نظر داخلی دروازے کی طرف پڑی، یکدم زبان کے آگے بریک لگ گیا۔ کورے دبکے کے کام کا دیدہ زیب سرخ اروسی شرارہ پنے وہ بلاشبہ ملگان تھی، جس کے چہرے پر کوئی انتہائی تکلیف دہ کہانی رقم تھی۔ صرف ایک ہی رات میں اجڑی اجڑی ملگان اس باغ کی مانند لگ رہی تھی، جو ایک دن پہلے خوب سر سبزو پھولدار تھا، لیکن دوسرے ہی دن ایسی زرد آندھی کی لپیٹ میں آ گیا جس نے اس باغ کو تہس نہس کر کے اجاڑ اور ویران قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ راہیلہ کو ہونق بنا دیکھ کر روما اور ازما بیگم نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں نظریں دوڑائیں تو ان کا حال بھی راہیلہ سے مختلف نہ ہوا۔ ارے بھائی، یہ تم لوگ سب اچانک خاموش کیوں ہو گئے؟ مسز حیدر حیرت سے بولے، تم ایسے کیسے آ گئی؟ سب سے پہلے ازما بھابھی نے ہی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے مسز حیدر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ مسز حیدر بجلی کی سرات سے پیچھے پلٹی اور دروازے کے فریم میں تصویر کی مانند ساکت و سامت کھڑی ملگان کو دیکھا، جو اس وقت ایسی بے جان و خستہ حال تصویر لگ رہی تھی جس کے تمام رنگ اڑ چکے تھے۔ ملگان ماں کی صورت دیکھ کر بکھر گئی اور گولی کی تیزی سے ماں سے آ کر لپٹ گئی۔ ملگان کی زبان اس لفظ سے آگے نہ بڑھ سکی۔ آنسوؤں کا سیلاب بند توڑ کر تیزی سے آنکھوں کے رستے بہہ رہا تھا۔ تمام حاضرین پر جیسے سکتہ سا طاری ہو گیا، گویا کسی نے جادو کی چھڑی سے انہیں پتھر کا بت بنا دیا ہو۔ ازما اور روما نے بڑی مشکل سے دونوں کو علیحدہ کیا اور زبردستی پانی پلایا۔ ملگان، میری بچی، کیا ہوا ہے؟ مسز حیدر انتہائی بدواسی کے عالم میں بولے تو ملگان نے چپ چاپ وہ کاغذ مسز حیدر کی طرف بڑھا دیا جسے انہوں نے بڑی بےتابی سے تھاما تھا۔ چند ثانیے پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ اپنی بچی کے نصیب کی اس سیاہی کو دیکھتی رہیں اور پھر اگلے ہی لمحے صوفے پر دوسری جانب لڑھک گئی۔ ملگان بے تحاشا چلاتے ہوئے ماں کی طرف جھکی، مگر ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ چا بیچاری کو شادی کی اگلی ہی صبح طلاق ہو گئی۔ نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی کہ لڑکے نے صبح ہی صبح اسے طلاق نامہ تھما کر اپنے گھر سے نکال باہر کیا۔ اب بھلا ایک رات کی بیاہی طلاق یافتہ کو کون پوچھے گا؟ سوئم کے دن خاندان اور محلے کی عورتیں بظاہر افسوس کرتے ہوئے پس پردہ اس پر طنز و تمسخر کے تیر برسا رہی تھی۔ ارے بہن، تم نہیں جانتی آج کل کی لڑکیاں کتنی بے باک اور بے شرم ہو گئی ہیں کہ لڑکے بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک عورت نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے رائے زنی کی۔ ہاں بہن، کہتی تو تم ٹھیک ہو، اب نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی کہ لڑکے نے صبح ہی۔ ایک کونے میں آنسو بہاتی ملگان مزید نہ سن سکی اور وہاں سے تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی، آپ کیوں چلی گئی؟ مجھے ایسے لوگوں کے درمیان چھوڑ کے جو مجھے زہر میں بجھے الفاظ کے تیروں سے چھلنی کرتے رہیں گے، روز میرے کردار کے بخیے ادھیڑیں گے، میری ذات کی دھجیاں بکھیریں گے۔ وہ بے تحاشا رنج و علم میں ڈوبی گریا ازاری کر رہی تھی۔ لیکن امی، ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، آپ بھلا یہ کیسے دیکھ پاتے کہ آپ کی لاڈلی بیٹی کے کردار پر کیسے کیچڑ اچھالی جا رہی ہے؟ وہ خود سے بولتی چلی گئی۔ مان دروازے پر دستک دے کر کوئی اندر آیا۔ ملگان نے سر اٹھا کر دیکھا، کامران حیدر نڈھال نڈھال سا مزمل انداز میں اندر آ رہا تھا۔ اچانک ملگان کے اندر نفرت کا لاوا پھوٹ پڑا۔ بھیا چلے جاؤ تم، میری آنکھوں کے سامنے سے تمہیں دیکھ کر مجھے خود سے گھن آنے لگی ہے کہ میں تم جیسے گھٹیا انسان کی بہن ہوں۔ تم صرف نشہ کے قاتل نہیں بلکہ تم سب کے قاتل ہو۔ نشہ کو برباد کرتے وقت تمہیں اپنی بہن کا خیال کیوں نہیں آیا؟ بولو بھیا۔ ملگان پھوٹ پھوٹ کر روئے گئی۔ کامران ندامت سے چور انداز میں اس کے قریب دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ پلیز ملگان، مجھے معاف کر دو، آج میری وجہ سے تمہاری یہ حالت۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ معافی مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ معافی تو اس لڑکی سے مانگے بھیا جسے جینے کی آرزو تھی، جس کے خواب و آرزویں اس کی زندگی تھے، جن کا آپ نے انتہائی صفاقی سے خون کر دیا۔ وہ بھلا اپنے خوابوں عقر آرزوؤں کے بنا زندہ کیسے رہ سکتی تھی اور خود ہی موت کو گلے لگا بیٹھی۔ جائیں بھیا، پہلے اس سے معافی مانگیے۔ ملگان زاروختار روئے گئی۔ کامران ندامت و شرمندگی کے سمندر میں ڈوب ابھر رہا تھا۔ کافی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ صرف ملگان کی دبی دبی سسکیوں کی گھٹی گھٹی آوازیں کمرے کے ماحول کو وحشت زدہ بنا رہی تھی۔ مجھے تم سے ایک التجا کرنی ہے، کامران اپنی تمام تر ہمتیں جمع کر کے دھیرے سے بولا۔ وہ جو بات ملگان سے کہنے آیا تھا، اسے کرنے کی اسے ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔
ملگان نے چونک کر اپنا سر گھٹنوں سے اٹھا کر اسے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ملگان پلیز تم اس بات کا ذکر روما اور بھیا سے مت کرنا۔ کامران نے اٹک اٹک کر جملہ مکمل کیا۔ ملگان نے اسے انتہائی تعصب سے دیکھا جو اسے اس وقت خود غرضی کے اونچے مینار پر بیٹھا نظر آیا۔ کامران مزید شرمندہ ہو گیا۔ دیکھو ملگان، اس طرح صرف میرا ہی گھر نہیں بلکہ بھیا کا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ ازما بھابھی بھلا روما پر یہ ظلم ہوتا دیکھ سکے گی؟ کامران اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ ملگان نے گہری سانس لے کر سر دیوار سے ٹکا دیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں بھیا، میں تو برباد ہو ہی گئی ہوں، اب اپنے دونوں بھائیوں کا گھر کیوں تباہ کر دو؟ نہیں، میں بھیا کی طرح خودغرض نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی صدیوں سے بہنیں ہی اپنے بھائیوں کی خوشیوں پر قربان ہوتی آئی ہیں۔ میں ان سے مختلف تو نہیں ہوں، وہ دل میں سوچے گئی۔ ٹھیک ہے بھیا، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ اس وقت کامران حیدر کی شکل دیکھنے کی مزید ہمت کر نہیں پا رہی تھی، جس نے ایک معصوم اور بھولی بھالی لڑکی کی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ اس بیچاری کو موت کی گود میں پناہ لینی پڑی۔ زندگی کا پہیہ کسی کے جانے سے رکھتا نہیں، یہ اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہتا ہے اور انسانوں کو اس پہیے کے ساتھ ہی قدم ملا کر چلنا پڑتا ہے۔ مسز حیدر کو گزرے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ملگان کے دل کا زخم گو کہ تازہ تھا، لیکن پھر بھی جینا تو ہر صورت میں تھا، چاہے رو زخموں سے چھلنی ہو اور دل پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، لیکن یہ سانسیں تو پھر بھی چلتی رہتی ہیں۔ ملگان زندگی گزارنے کے لیے سانسیں تو لے رہی تھی، لیکن وجود قبرستان ہو چکا تھا، جہاں اس کی آرزوئیں، اس کے ارمان دفن تھے، اور کچھ نوزائیدہ خواب بھی اس کھنڈر وجود کے کسی کونے میں پڑے پڑے اپنی موت آپ مر چکے تھے۔ پچھلے مہینے روما اور کامران بھی آسٹریلیا فلائی کر گئے تھے۔ اب گھر میں صرف اور صرف ازما بیگم کی راجدھانی تھی، وہی گھر کے سیاہ و سفید کی مالک تھی، مہران حیدر، جو پہلے ہی سنجیدہ اور خشک مزاج تھے، ملگان کے ساتھ اس حادثے کے بعد انتہائی بدمزاج اور روکھے ہو گئے تھے۔ دیگر لوگوں کی طرح انہیں بھی وہی قصوروار نظر آتی تھی۔ ملگان نے کامران حیدر سے اپنی کہی ہوئی بات نبھانے اور کسی کو بھی اپنی طلاق کی وجہ نہیں بتائی، حالانکہ ازما بھابھی اور روما پوچھ پوچھ کر تھک گئیں، لیکن اس کی چپ نہ ٹوٹی۔ جاتے سمے روما اس سے سخت خفا ہو کر گئی تھی۔ ازما بھابھی نے بھی کافی ناک بھون چڑھائی تھی اور درپردہ ایسی باتیں سنائی تھیں کہ وہ مارے شرم کے کٹ سی گئی تھی۔ ازما بیگم کو ازل سے ہی ملگان اور مسز حیدر سے بیر تھا۔ مسز حیدر کا کانٹا تو صاف ہو گیا تھا، لیکن ملگان کا روڑا ان کے پیروں پر آ گیا تھا، جسے وہ اپنی ٹھوکر سے بہت دور پھینک دینا چاہتی تھی۔ ملگان کو ان حادثات کے بعد سے ایسی چپ لگی تھی کہ لب الفاظ ادا کرنا جیسے بھول گئے تھے۔ مہران حیدر کے بزنس ٹور پر جرمنی چلے جانے کے بعد تو گویا ازما بیگم کو میدان صاف مل گیا۔ وہ باقاعدہ تانے تشنی پر اتر آئے۔ ملگان کی رسوایا گھر سے باہر پہنچانے میں انہوں نے بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ کچھ دن سے ملگان کی طبیعت نڈھال سی تھی، کم کھانے اور کم سونے سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک دن یوں ہی اسے اکائی آ گئی۔ واش روم سے وہ مزمحل سی باہر نکلی تو کمرے میں موجود ازما نے ٹٹولتی نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا کہ ملگان ان کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر کٹ سی گئی۔ انہیں ایک دن کی شادی کا سمر اف الفاظ تھے یا نوکیلے پتھر جو دھڑا دھڑ اس کے وجود پر گرے تھے۔ انتہائی متعجب نگاہوں سے ملگان نے ازما بیگم کو دیکھا۔ ایسی کون سی بات کہہ دی جو تمہاری آنکھیں باہر کو ابل آئے؟ ازما بیگم تنفر سے بولے۔ بھابھی پلیز۔ ملگان کے صبر و ضبط کی دیواریں بری طرح ڈھسے گئی۔ وہ تیز آواز میں بولی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا بھابھی، پلیز آپ میرا یقین کریں، انہوں نے مجھے چھوا تک نہیں۔ کہتے کہتے اس کی آواز بالکل مدھم ہو گئی۔ ازما بھابھی استہزائیہ انداز میں زور سے قہقہہ لگا کر ہنسی۔ ان کی آنکھوں کی چبھن ملگان کو کسی نوکدار میخوں کی مانند لگی جو اس کی روح میں شگاف ڈال رہی تھی۔ یہ ڈرامے کسی اور کے ساتھ کرنا ملگان بی بی، تمہاری خاموشی ہی تمہارے گناہ کا اعتراف ہے، اور شاید اسی گناہ کی وجہ سے آزر نے تمہیں شادی کی دوسری صبح ہی طلاق دے دی۔ اف ملگان نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دے۔ ازما بھابھی کے الفاظ اس کی سماعت کو مفلوج کر گئے۔ شمسا مامی آئی ہیں۔ اسی دم عبیر اندر داخل ہوئی۔ ملگان بستر پر ڈھے گئی اور ازما بیگم ہنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ عبیر کو ملگان کی دگرگون حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا، لیکن ماں کے ڈر سے وہ صرف دل میں دکھی ہونے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجبوراً وہ بھی ماں کے پیچھے چل پڑی۔ ملگان کا پورا جسم ایسے کانپ رہا تھا جیسے سخت سردی میں برف کا پگھلا ہوا پانی اس کے وجود میں ڈال دیا ہو۔ صرف 2 ماہ کے اندر اندر میری زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی۔ پہلے یہ زندگی میرے لیے پھولوں کی طرح حسین و مسحور کن تھی، خواب کی طرح سحر انگیز اور رنگین تھی۔ اب یہی زندگی یک لخت خاردار کانٹوں، جلتے صحراؤں اور اماوس کی راتوں کی مانند محض اندھیرا کیوں بن گئی؟ اے میرے مالک!
مجھے میری استطاعت سے زیادہ مت آزما وگرنہ میں جی نہیں پاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ خود فراموشی کے عالم میں بولتی گئی۔ ازما بیگم نے ملگان کا ہر طرح سے ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ خاندان والے جو اس کی طلاق کا سن کر پہلے ہی اس سے پہلو تہی کرنے لگے تھے۔ مزید رہی صحیح کسر بھابھی نے اس کی برائیاں کر کے پوری کر دی تھی۔ کوئی بھی ملگان سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ ابیر اور امیر کو اپنی پھوپھوں سے ملنے کی قطعاً اجازت نہ تھی۔ مہران حیدر جرمنی سے واپس آئے تو ازما بیگم نے انہیں بھی ملگان کی طرف سے خوب متنفر کر دیا۔ البتہ کامران حیدر کا کبھی کبھار فون آ جاتا، وہ ملگان کے لیے کافی پریشان رہتا تھا، لیکن روما بھی ازما بیگم کی پر تو تھی۔ بھلا کامران کی ملگان پر توجہ کیسے برداشت کرتی؟ اس نے کامران کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کا انتظام کر لیا۔ آج کل وہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ کامران بہت خوش تھا اور روما نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے خوب اچھی طرح سے اپنی مٹھی میں لیا ہوا تھا۔ اس بار مہران حیدر بزنس ٹور پر فارن ممالک گئے تو ازما بیگم مزید کھل کر سامنے آ گئی۔ ملگان ششدر رہ گئی کہ ازما بیگم نے کتنے عرصے سے اپنے چہرے پر ماسک لگا کر اپنا مکروہ چہرہ پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ اس دن تو وہ مارے شرم و خجالت کے زمین میں گڑ گئی جب وہ کھانے کی میز پر آ کر بیٹھی اور ازما بیگم نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر ناک سکیڑتے ہوئے کہا، مہران بیچارے اپنی بیوی اور بچوں کی خاطر پیسہ کمانے کے لیے دنیا بھر کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں اور طلاق یافتہ بہن صاحبہ مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہیں۔ نوالا ملگان کے حلق میں پھنس کر رہ گیا، جسے اس نے پانی سے بمشکل نگلا اور کرسی دھکیل کر بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اتنی تیز ترار نہیں تھی کہ بھابھی کو منہ توڑ جواب دیتی۔ مسز حیدر نے ان خطوط پر اس کی پرورش نہیں کی تھی۔ انہوں نے تو اسے صبر و قناعت کا درس دیا تھا، اور وہ بھی جیسے ضبط و صبر کے پل سرات سے گزر رہی تھی، اور ایک دن تو گویا حد ہی ہو گئی جب ازما بیگم نے اس کے کمرے میں آ کر کہا، تم یہ کمرہ خالی کر دو اور انیکسی میں شفٹ ہو جاؤ، میری پھوپھی دبئی سے آ رہی ہیں، وہ یہیں رہیں گی، شام تک تم یہ کمرہ چھوڑ دینا۔ وہ آندھی کی طرح آئی اور طوفان کی طرح واپس چلی گئی، ملگان کی ذات کو مزید تنکا تنکا بکھیر کر۔ ملگان بھونچکا سی کھڑی رہ گئی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ یکدم غصے و اشتعال کی تیز لہر عود کر آئی۔ وہ جو اتنے عرصے سے چپ چاپ سب برداشت کر رہی تھی، اپنی یہ توہین اسے سخت گرا گزری۔ اس نے انتہائی تیش کے عالم میں اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے، چند ایک ضرورت کی چیزیں لے کر وہ اس کمرے پر 3 حرف بھیج کر باہر نکل آئی۔ سامنے ہی ازما بیگم انتہائی کروفر سے کھڑی ملازم کو ہدایات دے رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے ان کی طرف آئی۔ آپ مجھے اس کمرے سے کیا نکالیں گی؟ میں خود ہی وہ کمرہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آج سے میرا آپ سے اور آپ کے اس گھر سے کوئی ناتا نہیں ہے۔ اب اس گھر کا پانی بھی میرے لیے حرام ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز رند گئی۔ آنسوؤں نے یکدم اس کی آنکھوں پر حملہ کر دیا۔ لیکن میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ بمشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی، ورنہ آپ سب یہی کہیں گی کہ ملگان کسی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ملگان ادب سے بات کرو۔ ازما بیگم ملگان کی صاف گوئی پر اندر ہی اندر جذبز ہو کر اسے ڈپٹ کر بولے، اس لفظ کے حجے سے بھی ناواقف ہیں۔ وہ دل میں بولی، پھر مزید کچھ کہے بنا انیکسی کی جانب بڑھ گئی۔ ازما بیگم نے فاتحانہ انداز میں اسے جاتے دیکھا۔ انیکسی میں جاتے ہی وہ بلک بلک کر روئی۔ آج کتنی تنہا رہ گئی تھی وہ کہ کوئی اس کے آنسو بھی پونچھنے والا نہ تھا۔ اس وقت ملگان خود ترسی کا شکار ہو گئی۔ خود اپنی ہی حالت پر اسے رحم آ رہا تھا۔ جب رو رو کر تھک گئی تو خود ہی اپنے آنسو پونچھ کر اپنے آپ کو تسلیاں دیں اور پھر تکیے پر آنکھیں موند کر اپنے آپ کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ ملگان نے اپنے پاس جمع شدہ رقم سے، جو تقریباً 1000 کے قریب تھی، اس سے کچن کا سامان لیا اور وہ انیکسی کے ایک کونے پر چھوٹا سا کچن بنا لیا۔ جس دن اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھایا، اس دن اسے بہت طمانینت محسوس ہوئی۔ اب وہ پوری تگ و دو سے جاب کی تلاش میں سرگردہ تھی۔ گریجویشن کے بعد اس نے کئی ایک کمپیوٹر کورسز کر رکھے تھے اور انگلش بھی وہ روانی سے بول لیا کرتی تھی۔ یہی 2 چیزیں آج کل جاب کی ڈیمانڈ تھیں۔ اس کی بے تحاشا کوششوں سے اسے ایک جگہ سے انٹرویو کال آ گئی۔ وہ بہت اعتماد کے ساتھ انٹرویو دے آئی اور ٹھیک 1 ہفتے بعد اس کی کال آ گئی کہ اسے اپائنٹ کر لیا گیا ہے۔ وہ بہت خوش تھی کہ اسے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ ملگان نے سوچ لیا تھا کہ وہ زندگی کی صعوبتیں اور مشکلات کا جو کاتب تقدیر نے اس کی زندگی کی کتاب میں رقم کر دی تھی، ان کا سامنا بزدلی سے نہیں بلکہ ہمت و جرأت کے ساتھ کرے گی۔ وہ مطلوبہ جگہ پر ٹائم پر پہنچ گئی۔ اسفر انٹرپرائزز کا یہ آفس انتہائی شاندار اور خوبصورت تھا۔ رشید صاحب نے اسے تمام کام سمجھا دیا تھا۔ ذہین تو وہ شروع سے تھی، فوراً کام سمجھ گئی۔ تمام اسٹاف کوآپریٹو تھا، سوائے لیلا چودھری کے جو اسفر کی پرسنل سیکریٹری تھی۔
عجیب نک چڑھی اور مغرور سی لڑکی تھی۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی ملاقات اس کمپنی کے مالک یعنی اصفر علی خان سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج کل بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ لیلا کا رویہ اس کے ساتھ ہنوز ویسا ہی تھا۔ آتے جاتے طنز کے تیر پھینکنا، اسے دیکھ کر نخوت سے منہ پھیر لینا اس کا معمول تھا۔ ملگان اپنی جاب سے کافی حد تک مطمئن سی ہو گئی، لیکن یہ اطمینان محض عارضی ثابت ہوا۔ رشید صاحب نے اس دن ملگان سے اچانک یہ سوال کر ڈالا، مس ملگان، آپ طلاق یافتہ ہیں؟ کی بورڈ پر تیزی سے چلتے ہاتھ یکدم یوں رکھے جیسے تیز رفتار گاڑی اچانک ایمرجنسی بریک لگانے پر رک جاتی ہے۔ وہ سنسی بیٹھی رہ گئی۔ دراصل کل آپ نے چھٹی کر لی تھی تو میں نے آپ کے گھر فون کیا تھا، آپ کی بھابھی نے بتایا۔ 40-45 سال کی پکی عمر کے رشید صاحب، جن کے سر پر موجود چند ایک بال بس رخصتی کے مراحل میں ہی تھے، اپنے لہجے میں افسوس و ہمدردی سموتے ہوئے کہہ رہے تھے، اف بھابھی، آپ مجھے چین سے زندہ نہیں رہنے دے گی۔ وہ دک سے سوچے گئی۔ کل صبح دیر سے آنکھ کھلنے پر وہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھی تو اچانک اس کا پیر بری طرح رپٹ گیا اور پیر میں سخت موچ آ گئی، جس کے کارن وہ کل کی چھٹی کر بیٹھی تھی۔ فون کی سہولت اس کے پاس تو تھی نہیں کہ اطلاع کر دیتی۔ اسے گمسم بیٹھا دیکھ کر رشید صاحب گویا ہوئے، چا مجھے بہت افسوس ہوا آپ کی طلاق کا سن کر۔ آپ کتنی کم عمر اور کیوٹ سی ہیں۔ اس عمر میں اتنا بڑا دک بڑا ہی بدنصیب شخص تھا جس نے آپ جیسے ہیرے کو شادی کی اگلی صبح ہی۔ رشید صاحب، پلیز میرے ذاتی معاملات میں آپ کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رشید صاحب کے کہے ہوئے جملوں سے وہ اندر ہی اندر بری طرح جھلس سی گئی۔ رشید صاحب اس کے چہرے پر برہمی کی لہریں دیکھ کر فی الحال کھسک گئے۔ اس کے بعد ملگان سے مزید کوئی کام نہ ہو سکا۔ مس ملگان، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ وہ ابھی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی کہ پیون نے اسے بتایا، ہوا تو اصفر صاحب یعنی کہ باس آ چکے ہیں۔ وہ تھوڑی سی نروس ہو گئی۔ اس نے ابھی تک اپنے باس کو دیکھا نہیں تھا۔ اس کا انٹرویو بھی اصفر علی خان کے اسسٹنٹ مشتاق عالم نے لیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہوئی اصفر علی خان کے روم میں آئی اور آہستگی سے ناک کیا یس کی آواز پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر آ گئی۔ بلیک کلر کے فل سوٹ میں بلیک ہی ٹائی باندھے، ہاتھ میں بیش قیمت گھڑی باندھے، جدید طرز کا موبائل کان پر لگائے وہ گفتگو کرتا ملگان کو حیرت سے دوچار کر گیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اصفر علی خان 40-50 سال کی عمر کا کوئی پکا مرد ہوگا، لیکن یہ تو 32-35 سال کا بہت پرکشش اور ہینڈسم سا جوان تھا۔ گندمی رنگ کشادہ پیشانی، ہونٹوں کے اوپر گھنی مونچھیں اس کے وقار کو مزید بڑھا رہی تھی، جبکہ گلابی ہونٹ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر کل میٹنگ سیٹ کر لیجئے، یہ کہہ کر اس نے موبائل آف کر کے ملگان کو دیکھا۔ ملگان تھوڑا سا لڑکھڑاتے ہوئے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ پرسوں کی موچ کی وجہ سے پیر میں سوجن آ گئی تھی، جس کے باعث وہ ذرا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ یہاں کے رول اینڈ ریگولیشنز کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ انتہائی باراب و سنجیدہ لہجے میں وہ استفسار کر رہا تھا۔ یس سر، ملگان سر ہلا کر بولی۔ رشید صاحب نے آپ کو سب کچھ سمجھا دیا ہوگا کہ میں کام میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کرتا۔ اصفر علی خان سخت لہجے میں بولا۔ جی سر، وہ پھر سر ہلا کر بولی۔ اوکے، آپ کو یہاں کوئی پرابلم تو نہیں؟ اگلا سوال داغا گیا۔ نو سر، کوئی پرابلم نہیں، وہ سہولت سے بولی۔ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ انتہائی روانی میں کہے گئے سوال پر اس نے سابقہ انداز میں بے اختیار اسبات میں سر ہلا دیا۔ جی سر۔ بات جب تک اس کے دماغ تک پہنچی وہ سر ہاں میں ہلا چکی تھی۔ نو نو سر، البتہ زبان سے اس نے انتہائی شدومت کے ساتھ انکار کیا۔ ملگان اندر ہی اندر حیران و پریشان ہو گئی کہ بھلا اس سوال کی کیا تک تھی۔ پھر اس نے خود ہی سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ رشید صاحب کے توسط سے یہ بات ان تک پہنچ ہی جاتی۔ ایکچولی سر، وہ کچھ اٹک کر بولی، مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ وہ اصفر علی خان کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں واہ ہوئے۔ اوکے یو میں گو، یہ کہہ کر وہ پھر فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ملگان سرات سے اٹھی اور دروازے کی جانب گئی ہی تھی کہ اصفر کے ان الفاظ نے اسے بے تحاشا شرمندہ کر ڈالا۔ مس ملگان، آپ پیدائشی ایسی ہیں یا کوئی حادثہ؟ ملگان نے گھبرا کر مڑ کر اسے دیکھا۔ ریسیور ہاتھ میں تھامے وہ سحر انگیز شخص اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نو سر، دراصل پرسوں میدے پیر میں موچ آ گئی تھی، اس لیے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ بے ساختہ ایک مسکراہٹ اصفر کے ہونٹوں کے کناروں پر پھیل گئی، جسے اس نے فوراً سمیٹ لیا۔ ملگان تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ آج کل بہت پریشان تھی۔
رشید صاحب اس کے اب سے بڑے ہمدرد بن کر ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ حالانکہ وہ پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ تھے، البتہ بیوی فوت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اشاروں کنایوں میں ملگان کو سہارا دینے کی بات بھی کی، جس پر ملگان کا غصہ نقطہ ابال تک پہنچ گیا۔ دل چاہا کہ ایسی کھری کھری سنائے کہ موصوف کی طبیعت درست ہو جائے، لیکن اپنا تماشا بننے کے خوف سے خاموش رہی۔ پھر سوچا کہ سر سے شکایت کر دے، لیکن دوسرے ہی پل دماغ نے اس خیال کی نفی کر دی۔ اگر رشید صاحب نے الٹا اس پر ہی الزام لگا دیا تو پھر اسے ہی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ وہ ان دنوں سخت پریشان تھی۔ اس پر مستزاد لیلا کا تکلیف دار رویہ اسے اذیت میں مبتلا کے رکھتا۔ ملگان یہ بات جان گئی تھی کہ لیلا اصفر کی سیکریٹری کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھی۔ کئی گھنٹے وہ اصفر کے کمرے میں گھسی رہتی، دونوں تقریباً روز ہی ساتھ باہر جا کر لنچ کرتے۔ لیلا کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، وہ محض شوقیہ جاب کر رہی تھی اور اصفر علی خان پر دل و جان سے فدا تھی، جبکہ اصفر تو آوارہ صفت بھنورا تھا، لیکن ایسا بھنورا جو صرف ان چھوئی کلیوں پر ہی منڈلاتا تھا۔ چھوئی ہوئی اور مسلی کلیوں کی طرف وہ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اسے دوسروں کی استعمال شدہ چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ ہر چیز اپنے استعمال کے لیے برانڈ نیو خریدتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ملگان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ وہ پہلی ہی نگاہ میں ملگان کے سادہ و سوگوار حسن سے متاثر ہو گیا تھا، لیکن اس کی ڈائیورس کا سن کر یکدم ذہن سے اس کا خیال جھٹک دیا تھا۔ جبکہ لیلا ملگان کے حسن سے خار کھاتی تھی، اسے ملگان کی خوبصورتی اور پرکشش سراپے سے یہ خوف ہوتا کہ کہیں اصفر اس کے حسن اور توبہ شکن سراپے کی بھول بھلیوں میں گم نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ اصفر کی اس عادت سے بخوبی واقف تھی کہ وہ سیکنڈ ہینڈ چیزوں کی طرف ایک نگاہ غلط ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، چاہے وہ کتنی ہی دلکش کیوں نہ ہوں، لیکن وسوسے اور خدشات اسے ڈسٹرب کرتے رہتے تھے۔ مس ملگان، میرے کمرے میں آئیے۔ وہ انتہائی انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ جب انٹرکام کے ذریعے اصفر نے اسے بلایا، وہ کام یوں ہی چھوڑ کر اس کے روم میں آئی۔ حسب توقع لیلا چودھری اصفر علی خان کے کمرے میں موجود تھی۔ یس سر، وہ رسانیت سے بولی۔ یہ فائل آپ نے تیار کی ہے؟ پرپل کلر کی فائل اصفر نے اس کے سامنے انتہائی تیش کے عالم میں پٹکی۔ ملگان بری طرح سہم سی گئی۔ کیا ہوا سر؟ ملگان اٹک اٹک کر بولی۔ اب یہ بھی میں بتاؤں کہ کیا ہوا؟ اصفر اس سوال ہر مزید تپ گیا۔ دیکھیے اس فائل کو، ایک بھی لائن جو آپ نے درست لکھی ہو۔ ملگان یہ سن کر بری طرح سے اچھل پڑی۔ اس فائل کو ملگان نے پورے 2 دن میں انتہائی محنت کے ساتھ تیار کیا تھا، کئی بار اس فائل کو پڑھا تھا، اس خدشے کے تحت کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ وہ اصفر پر اپنا اچھا امپریشن ڈالنا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ اس نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے فائل کو دیکھا، جسے دیکھ کر اسے 1000 والٹ کا کرنٹ لگا۔ یہ تو میں نے نہیں لکھا، وہ دل میں بولی۔ لیکن سر، جسٹ شٹ اپ مس ملگان، وہ اس کی بات کاٹ کر انتہائی کھردرے لہجے میں بولا۔ جائیں اور دوبارہ فائل بنا کر مجھے آج ہی کی تاریخ میں لا کر دیجیے۔ ملگان نے انتہائی بےبسی سے یوں ہی لیلا کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر دبی دبی استہزائیہ مسکراہٹ اسے یہ باور کرا گئی کہ یہ گھٹیا حرکت کس نے کی تھی۔ اوکے سر، وہ اندر ہی اندر آنسو پیتی ہوئی بولی اور فائل اٹھا کر تیزی سے باہر آ گئی۔ سیٹ تک آتے آتے اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے رٹ گیا۔ اصفر کا اہانت بھرا انداز اسے سخت ہرٹ کر گیا۔ اینی پرابلم مس ملگان؟ رشید صاحب اس کی میز پر آ کر انتہائی متفکرانہ انداز میں بولے۔ ملگان کا جیسے خون کھول اٹھا۔ نو مسٹر رشید، وہ تنک کر بولی اور انہیں یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کمپیوٹر پر جت گئی۔ اسے 2 دن کا کام صرف آدھے دن میں کرنا تھا، سو تیزی سے اس کے ہاتھ حرکت میں آ گئے۔ رشید صاحب بھی بدمزہ سے ہو کر اپنی سیٹ کی جانب چل دیے۔ یار اصفر، تم تو جانتے ہو کہ حسن میری ازل سے کمزوری ہے۔ میں چھوئی ہوئی اور ان چھوئی کی پخ نہیں لگاتا، بھائی ہمیں تو کوئی بھی مل جائے، لیکن بس شرط اتنی ہے کہ وہ زہد شکن حسن کی مالک ہو۔ ارباز آصف، جو اصفر علی خان کا بزنس پارٹنر اور دوست تھا، انتہائی عیاش طبع اور آوارہ صفت انسان تھا۔ حسن و شباب اس کی کمزوری تھے۔ اب چاہے وہ حسن پاکیزگی کے پیراہن میں لپٹا ہو یا کیچڑ میں لت پت ہو، اسے صرف اپنے مقصد سے غرض تھی۔ نو وے ارباز، میں تو صرف اسی کلی کو اپنے کالر کی زینت بناتا ہوں جو شاخ سے ٹوٹ کر صرف میرے ہاتھوں میں آئے۔ اصفر قطعیت سے بولا، جبکہ لیلا انتہائی دلنشیں انداز میں مسکرائے جا رہی تھی، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ اصفر کے کالر میں لگی ایک انچھوئی کلی ہے۔ مسلسل جھکے جھکے ملگان کی کمر دک گئی تھی۔ کام مکمل کر کے اس نے سر اٹھایا تو گھڑی 8 بجے کا اعلان کر رہی تھی۔
وہ اتنی دیر ہو جانے پر حواس باختہ سی ہو گئی۔ ہوا نو اتنی دیر ہو گئی۔ آج کام مکمل کرنے کے چکر میں اس نے دن کا لنچ بھی گول کر دیا تھا۔ اب پیٹ میں چوہے نہیں ہاتھی دھما چوکڑی کر رہے تھے۔ وہ انتہائی سرعت سے اٹھ کر اصفر علی کے کمرے میں ناک کر کے آ گئی۔ اندر محفل پورے عروج پر تھی۔ اصفر علی بھی خوشگوار انداز میں مہو گفتگو تھا۔ کافی اور سینڈوچ کا دور چل رہا تھا۔ اصفر کے سامنے کوئی اور بھی بیٹھا تھا۔ ملگان نے ارباز اور لیلا کو نظر انداز کرتے ہوئے فائل اصفر کے سامنے دھر دی۔ سر یہ فائل کمپلیٹ ہو گئی، آپ اسے چیک کر لیجئے، وہ تمکنت سے بولی۔ کچھ لمحے کو کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ اصفر فائل میں گم ہو گیا اور ارباز ملگان میں۔ کتنا مکمل حسن تھا اس لڑکی کا، انتہائی معطر و پاکیزہ، اس پر مستزاد اس کا سوگوار دلکش حسین سراپا، جس پر ارباز کی بے باک نگاہیں الجھ کر رہ گئی۔ تھکا تھکا سا گلابی چہرہ، تیکھے نقوش بالوان کی اڑتی چند آوارہ لٹیں جو اس کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ اب یہ لڑکی نہیں بلکہ چلتی پھرتی قیامت ہے، ارباز دل ہی دل میں بولا۔ لیلا ارباز کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کی اندرونی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طمانینت آمیز مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا ہے، ارباز اسے اپنے جال میں پھنسا لے گا تو اصفر کا ملگان کی طرف متوجہ ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ لیلا دل میں انتہائی مسرور ہو کر سوچنے لگی، اس کا انڈکس کہاں ہے؟ اصفر سنجیدگی سے بولا، ہوا سر۔ ملگان نے ہاتھ ماتھے پر مارا، وہ میں بنانا ہی بھول گئی۔ ملگان انتہائی بے چارگی سے بولی۔ وہ بولی تو ارباز کو گمان ہوا جیسے کسی نے ساتوں سر بکھیر دیے ہوں۔ جائیں بنا کر لائیے، اصفر راونت سے بولا تو وہ چپ چاپ دوبارہ فائل لے آئی، جبکہ ارباز اس کے جانے کے بعد بھی کچھ کھویا سا تھا۔ اصفر اور لیلا اسے یوں کھویا ہوا دیکھ کر ہنس پڑے، جس پر ارباز بری طرح سے چونکا اور حال میں لوٹ آیا۔ یار اصفر، تمہارے آفس میں یہ طوفان چیز کب آئی اور تمہارے ہاتھوں سے کیسے بچ گئی؟ ارباز کے الفاظ پر لیلا کی بھنویں ناگواری سے تن گئی۔ اصفر بھی بدمزہ ہو گیا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے ارباز اسے طلاق ہو چکی ہے؟ اصفر بیزاری سے بولا۔ سو واٹ؟ ارباز کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا، جبکہ لیلا اندر ہی اندر بری طرح کلس رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ارباز کہ میں جھوٹی پلیٹ چھونا تو درکنار اسے نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ جو جلدی جلدی انڈکس بنا کر فائل کو مکمل کر کے اسے ہاتھ میں لیے اصفر کے ادھ کھلے دروازے پر ناک کرنے ہی والی تھی کہ ان الفاظ پر اس کا ہاتھ جہاں کا تہاں رکھ گیا۔ ادھ کھلے دروازے سے اصفر علی خان کی تنفر و حقارت میں ڈوبی بات صاف آ رہی تھی۔ اوکے پھر میں ٹرائی کر لیتا ہوں، ارباز کی مکروہ آواز ابھری۔ تو یہ ہے تمہاری اصلیت مسٹر اصفر علی خان، تم بھی بالکل روایتی مرد نکلے۔ بھنورا صفت، میں نہ جانے کیوں تمہیں عام مردوں سے الگ سمجھنے لگی تھی کہ تم نے میرے طلاق یافتہ ہونے کا سن کر مجھ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش جو نہیں کی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھے ایک ایسی جھوٹی پلیٹ سمجھتے ہو جس پر نگاہ ڈالنا بھی تمہاری کہیں۔ اصفر، تمہارے زہر میں بجھے الفاظ نے میری رگوں میں دوڑتے خون کو بھی نیلا کر دیا۔ ایک بار پھر وہ اپنے ریزہ ریزہ ہوتے وجود کو دوبارہ جوڑتے ہوئے اندر آ گئی۔ ارباز نے اپنی غلیظ نگاہیں اس کے اوپر گاڑ کے اس کی روح تک کو آلودہ کر دیا تھا۔ اصفر نے فائل دک کر اسے جانے کی اجازت دی تو وہ مرے مرے قدموں سے باہر نکل آئی۔ انتہائی مزمحل اور ملول انداز میں اس نے اپنی چیزیں سمیٹیں، ابھی پرس اٹھایا ہی تھا کہ ارباز آ گیا۔ ہیلو مس، میں اصفر کا بزنس پارٹنر اور دوست ہوں۔ اسے سامنے دیکھ کر ملگان کا حلق یوں کڑوا ہوا جیسے کسی نے اسے نیم کا پانی پلا دیا ہو۔ تنفر کی ایک تیز لہر اس کے اندر سے اٹھی، جس کے اثرات اس کے چہرے پر بھی آ گئے۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ دلنشیں انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ نو تھینک یو، وہ روکھے انداز میں کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مس سنیے تو، ارباز بھی پیچھے لپکا، لیکن وہ یہ جا وہ جا۔ ارباز پیچھے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ کب تک مجھ سے دامن بچاؤ گی؟ یہ قدم میری ہی طرف پلٹ کر آئیں گے، وہ مکروہ انداز میں خود سے بولا۔ اف میرے خدایا، پہلے ہی رشید صاحب میری جان کا عذاب بنے ہوئے ہیں اور اب یہ نئی مصیبت۔ ارباز آصف، آف کتنی غلاظت اور پراسراریت تھی اس کی آنکھوں میں، ملگان نے سوچتے ہوئے بے ساختہ جھرجھری لی، اور اصفر، کتنی حقارت تھی اس کے لہجے میں، جیسے میں کوئی کوڑھ کی مریض ہوں یا ایسا تافن زدہ وجود جس کے پاس سے بھی گزرنا اذیت ناک ہو۔ وہ بے آواز روئے چلی گئی۔ جب سے آفس سے آئی تھی وہ ہنوز ایک ہی پوزیشن میں صوفے پر بیٹھی ارباز اور اصفر کی باتوں کو سوچتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ پھر جیسے تھک کر وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اب یہ کالی رات نہ جانے مجھے کیوں بزدل اور خوفزدہ کر دیتی ہے، میں زندگی کے بوجھ سے تھکنے لگتی ہوں۔
میرے زخمی پیر آگے چلنے سے انکار کر دیتے ہیں اور میرے یہ ہاتھ جو مجھے حوصلہ دیتے ہیں کسی سہمے ہوئے بچے کی مانند میرے وجود کے گرد لپٹ جاتے ہیں۔ یہ رات کیوں آتی ہے؟ مجھے خوف و تنہائی سے دوچار کرنے کے لیے یہ تنہائی جو ایک سلو پوائزن کی مانند ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انسان کو موت کی طرف دھکیل دیتی ہے، جو روح کو دیمک کی مانند کھکھلا کر دیتی ہے۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی بستر پر دراز ہو گئی۔ آنکھوں کے سوتے خشک ہو گئے تھے۔ اب تو میرے ہونٹوں پر کوئی دا بھی نہیں آتی، نہ آنکھوں میں خواب کا کوئی قافلہ آتا ہے۔ اب ہاتھ بھی اٹھتے ہیں تو بالکل خالی، جس میں شاید اب تقدیر کی لکیریں بھی نہیں ہیں، اور اس کھنڈر نما دل میں دھڑکن بھی تو کتنی بیزاری سے دھڑکتی ہیں، اور اس شکستہ جسم میں سانسیں بھی اکتا اکتا کر چلتی ہیں۔ سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، خوابوں نے، آرزوؤں و امیدوں نے، حتیٰ کہ میری تقدیر نے بھی، تو پھر یہ دھڑکن اور سانسیں بھی مجھے کیوں نہیں چھوڑ جاتے؟ وہ انتہائی آزردگی سے سوچے گئی۔ اس وقت وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ مہران حیدر بزنس اسٹور سے واپس گھر آ چکے تھے۔ نہ جانے ازما بیگم نے ملگان کا انیکسی میں رہنے کا ذکر کس رنگ میں پیش کیا تھا کہ وہ الٹا ملگان سے ہی ناراض ہو گئے اور فوراً اس کی طلبی ہوئی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حد سے زیادہ بدتمیز اور خودسر ہو گئی ہو، مہران حیدر نے تیوری چڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ بھیا آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ خود سے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے آپ کافی عرصے پہلے محروم ہو چکے ہیں۔ ملگان دل کی تلخی سے بولی۔ تم دنیا والوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تمہارے بھیا اور بھابھی اتنے ظالم ہیں کہ ایک طلاق یافتہ بہن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ نکل کھڑی ہوئی جاب کرنے اور پہنچ گئی انیکسی میں الگ تھلگ رہنے کے لیے۔ وہ انتہائی نخوت سے بولے۔ ملگان نے انتہائی دق سے اپنے ماجائے کو دیکھا۔ پہلے ہی وہ کون سا اس کے ہمدرد تھے، لیکن آج تو انہوں نے انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ طلاق یافتہ بہن، یہ لفظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ واہ بھیا واہ، میرا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی ہر طرف سے میری جھولی میں ہی آیا۔ اپنے بھائی کے کرموں کے عوض آزر ملک نے طلاق کا جھومر میری پیشانی پر سجا دیا۔ میری پیاری ماں جو میرا واحد سہارا تھی، اس کی موت کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرایا، اور ہماری بھابھی صاحبہ جنہوں نے رہی صحیح کسر بھی اچھی طرح سے پوری کر دی۔ ساری دنیا کے سامنے میری عزت کی ردا کو تار تار کر دیا۔ میں تو بھیا تیز چبھتی ہوئی دھوپ میں برہنہ پاؤں کھڑی ہوں۔ میرا وجود گیلی لکڑی کی مانند سلگ رہا ہے۔ آخر کب تک میں اپنے جلتے وجود پر ہمت و برداشت اور ضبط و حوصلے کے چھینٹے مارتی رہوں گی؟ میں تھک جاؤں گی، میں تھک جاؤں گی، وہ آزردگی سے سوچے گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ مہران حیدر کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سے وہ جیسے حال کی دنیا میں لوٹ آئی۔ ہاں بھیا، وہ گڑبڑا کر بولی۔ مہران نے اسے تادیبی اور تیز نگاہوں سے دیکھا، پھر چڑھ کر باتھ روم کی طرف چل دیا۔ سامنے صوفے پر ازما بیگم بڑے تمطراق سے بیٹھی اسے تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔ لیلا 3 دن کی چھٹی پر اپنے کزن کی شادی اٹینڈ کرنے اسلام آباد گئی ہوئی تھی، جس کی بنا پر ملگان کو اس کا کام بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت وہ بری طرح اپنے کام میں غرق تھی۔ جب اسفر کا بلاوا آ گیا، مس ملگان، لیلا آج چھٹی پر ہے، لہٰذا آج آپ میرے ساتھ بزنس ڈنر پر چل رہی ہیں۔ اسفر مصروف سے انداز میں گویا اس سے پوچھ نہیں رہا تھا، بلکہ حکم دے رہا تھا۔ جی میں۔ ملگان نے اسے نہایت اچنبھے سے دیکھا۔ آج رات 8 بجے تیار رہیے گا، وہ اس کی حیرانی کو خاطر میں لائے بغیر بولا۔ اونہا بیچاری اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ کین اسے ڈنر پر لے کر جاؤں گا۔ وہ مغرورانہ انداز سے اپنے دل میں بولا، ایم سوری سر، یہ میری جاب کا حصہ نہیں، آپ کسی اور کو لے جائیں۔ ملگان اسے ٹکا سا جواب دے کر روم سے باہر آ گئی۔ واٹ؟ اسفر اپنی سیٹ سے یوں اچھلا جیسے اس کی سیٹ پر ببول کے کانٹے اگائے ہوں۔ ملگان کا انتہائی غیر متوقع جواب سن کر اسفر کا دماغ جیسے گھوم سا گیا۔ آخر سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ یہ لڑکی شاید مجھے جانتی نہیں کہ اسفر علی خان اپنی ضد کا کتنا پکا ہے۔ آج یہ ہر صورت میں میرے ساتھ جائے گی۔ ڈیٹس اٹ، وہ اپنے آپ سے بولا۔ کہاں تو ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں اور کہاں بزنس ڈنر پر لے جایا جا رہا ہے۔ وہ کھولتے ذہن سے سوچے گئی۔ شاباش ملگان، تم نے منع کر دیا۔ اس نے خود ہی اپنے آپ کو شاباشی دی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کو آف ٹائم میں اسفر کا پھر بلاوا آ گیا۔ وہ اندر ہی اندر خائف سی ہو گئی۔ ایک بار پھر وہ اسفر کے روبرو کھڑی تھی۔ جی سر، وہ تمکنت سے بولی۔ اسفر نے اسے آج پہلی بار کافی غور سے دیکھا۔ گوری رنگت پر کالی چمکدار آنکھیں جو کاجل سے بے نیاز تھیں، سطح ناک پر زرقون کی باریک سی لونگ اور لائٹ براؤن لپ استک سے رنگے باریک ہونٹ، وہ اسے کافی منفرد سی لگی۔ میں نے صبح آپ کو ڈنر کے بارے میں بتایا تھا، آپ ریڈی ہیں؟
وہ یوں استفسار کر رہا تھا جیسے وہ صبح اسے ہاں کہا چکی ہو۔ میں آپ سے آپ کی مرضی نہیں پوچھ رہا مس ملگان۔ وہ اس کی بات قطع کر کے انتہائی سخت لہجے میں بولا۔ ملگان محض منمنا کر رہ گئی۔ سر مجھے اتنی رات کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی، وہ بہانہ بناتے ہوئے بولی اور اس پر یہ بھی جتا گئی کہ وہ اسے لاوارث سمجھ کر ترنوالا نہ سمجھے۔ تو ٹھیک ہے، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ ملگان اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر ابھی ورتا حیرت میں تھی کہ اگلے جملے نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ آج رات آپ یہیں اسی آفس میں اسی کمرے میں آرام سے رہیے۔ ملگان ہونق سی شکل بنائے اسے ٹکر ٹکر بس دیکھے گئی۔ سر یہ کیا مذاق ہے؟ وہ ہکلا کر بمشکل بولی تھی۔ مس ملگان، میرا آپ کے ساتھ کوئی مذاق کا رشتہ نہیں ہے، وہ کرخت لہجے میں بولا۔ پھر یکدم کھٹاک کی آواز پر اس نے بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا۔ اصفر نے آٹومیٹک لاک کے ذریعے دروازہ مقفل کر دیا۔ ملگان نے ہراساں ہو کر اسے دیکھا جو بڑے ریلکس انداز میں بیٹھا تھا۔ ملگان کی آنکھوں میں خوف کی پرچھایا ناچتی دیکھ کر وہ استہزائیہ انداز میں مسکرا دیا۔ آپ کو مجھ سے خوفزدہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، میں استعمال شدہ چیزوں کو چھونا پسند نہیں کرتا، وہ رعونت سے بولا۔ الفاظ تھے یا پھر آہنی کوڑا جو اس کی نسوانیت اور پندار پر لگا تھا۔ اس کے اندر کی عورت بلبلا کر رہ گئی۔ اگر کوئی عورت مرد کی مردانگی کو بھول کر بھی للکار دے تو وہ حیوانیت پر اترنے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا، اور اگر مرد عورت کی نسوانیت کو چیلنج کر دے یا اسے چھونے کے لائق نہ سمجھے تو اس کے اندر بھی قہر کی لہریں اٹھتی ہیں، لیکن وہ اپنے بھرپور عورت ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتی کیونکہ دونوں ہی طرف سے ہاتھ صرف عورت کے مقدر میں آتی ہے۔ ملگان کا سرخ پڑتا چہرہ اصفر کی نگاہوں کے حصار میں تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچے دانت پر دانت جمائے جیسے ضبط کے بندیوں پر تھی۔ کافی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اوکے سر، میں چلتی ہوں، وہ ہار مانتے ہوئے بولی تو ایک فاتحانہ مسکراہٹ اصفر کے کشادہ ہونٹوں کے کناروں سے پھوٹ پڑی۔ ابھی اس نے انیکسی میں قدم رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے آ کر امیر نے اطلاع دی کہ کامران حیدر کا فون آیا ہے۔ بھیا کا فون؟ ملگان جوش و خوشی سے اچھل پڑی اور الٹے قدموں واپس باہر آئی، پھر یکدم کچھ یاد آنے پر وہ رک گئی۔ کیا میں اس گھر کے اندر جاؤں؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگی۔ افواہ پھوپھو رکھ کیوں گئی؟ امیر اسے بت بنا دیکھ کر جھنجھلا کر بولا تو اس کی انا اور خودداری کے احساسات پر برادرانہ محبت غالب آ گئی۔ وہ ہر سوچ کو جھٹک کر فون سننے چلی گئی۔ ہیلو ملگان، تم پھر سے پھوپھو بن گئی ہو؟ کامران کی کھنکتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ یکدم خوشی کی ایک لہر ملگان کے وجود میں دوڑ گئی۔ آپ کو بہت مبارک ہو بھیا، وہ خوشی سے لبریز لہجے میں بولی۔ لیکن ملگان، تم دا کرنا کہ میری بیٹی کو کبھی بھی کامران حیدر یا آذر ملک جیسا شخص نہ ملے، اس کے باپ کا کیا ہوا گناہ اس کی زندگی کو جہنم نہ بنا دے؟ کامران حیدر بھیگی آواز میں بولا تو ملگان دکھی سی ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ، اس سے پہلے بھی میں نے تمہیں کتنے فون کیے لیکن تم نے بات ہی نہیں کی، کیا اب تک ناراض ہو؟ کامران پیار بھرا شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ ہوا تو بھابھی مجھے بھیا سے بھی بات نہیں کرنے دیتے۔ درد کا بے پایا احساس اس کے اندر جاگا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو بمشکل پیتی ہوئی بولی۔ وہ بھیا میں نے جاب کر لی ہے تو اس لیے آج کل بہت مصروف ہو گئی ہوں، وہ بات بناتے ہوئے بولی۔ اچھا اپنا خیال رکھنا۔ اتنے عرصے بعد کسی کا اپنائیت بھرا لہجہ سن کر وہ بے آواز سسک اٹھی اور جلدی سے فون رکھ کر واپس اپنی جائے پناہ میں آ گئی۔ بھیا دیکھو، تمہارے اس گناہ نے میری زندگی کو کس نہج پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں رہا، میرا دامن بالکل خالی ہے، میری ذات کا غرور، میرا مان سب مٹی میں مل گیا۔ بھیا تمہیں نشہ کی زندگی برباد کرتے وقت اپنی بہن کا خیال کیوں نہیں آیا، اور تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ کل کو تم بھی بیٹی کے باپ بنو گے؟ ملگان سوچے گئی۔ ٹھیک 8 بجے اصفر کا ڈرائیور اسے لینے آ گیا، گلابی جارجٹ کے سوٹ میں جس پر گلابی اور سفید کڑھائی ہوئی تھی، لائٹ پنک لپ اسٹک ہونٹوں پر لگائے اور بالوں کی سادہ سی چوٹی بنائے اپنی تیاری کو اوکے کہہ کر وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ پی سی کے وسیع ہال کے ایک کونے کی ٹیبل پر اصفر اپنی تمام تر شان کے ساتھ موجود تھا، گلابی کلر کے کپڑوں میں ملبوس، جس کی آنکھیں بھی سوٹ کے ہم رنگ ہو رہی تھی۔ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی وہ اس کی ٹیبل پر آئی۔ اصفر نے اس کے چہرے پر سوزوزن کی لہریں بخوبی دیکھی تھی۔ یہ لڑکی اتنی ڈپریس کیوں رہتی ہے؟ اصفر نے پہلی بار ملگان کے بارے میں ہمدردی سے سوچا۔ تھوڑی ہی دیر میں اصفر کے 2 غیر ملکی مہمان بھی آ گئے اور اصفر پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ملگان یہاں آ کر وہ زیادہ اداس ہو گئی تھی کیونکہ 3 سال پہلے ہی وہ کامران اور روما کے ساتھ یہاں آئی تھی اور بالکل سامنے والی ٹیبل پر وہ تینوں بیٹھے خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ملگان کی آنکھوں میں ماضی کا عکس بہت نمایاں ہو گیا۔ وہ ایک ٹک سامنے کی ٹیبل کو دیکھے گئی۔
ذہن کی اسکرین پر ماضی کی فلم جیسے چل رہی تھی۔ اب یہ یادیں کیسے عذاب میں ڈال دیتی ہیں، ہمیں بے بس پرندے کی مانند محض پھڑپھڑانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ایک ایسا پرندہ جس کے پر وقت نے کاٹ لیے ہوں۔ وہ ماضی کی گلیوں میں دور تک نکل گئی۔ اصفر کن اکھیوں سے اس کی غائب دماغی نوٹ کر رہا تھا۔ کبھی اس کے ہونٹوں پر کوئی بھولی بھٹکی مسکراہٹ در آتی اور کبھی شدت کرب سے وہ ہونٹ بھینچ لیتی۔ وہ بے ساختہ اسے پکار بیٹھا، وہ جو نہ جانے کہاں نکل گئی تھی۔ یک لخت اصفر کی آواز پر حال کی دنیا میں لوٹ آئی۔ اس وقت مرغان کی آنکھوں میں اتنی ناقابل بیان وحشت، خوف و بےبسی تھی کہ چند لمحے کو اصفر گنگسا رہ گیا۔ اچانک اس کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ وہ اس کے بازوؤں کو نرمی سے پکڑ کر پوچھے کہ اے اداس لڑکی، تم کیوں اتنی وحشت زدہ ہو؟ تمہاری آنکھوں میں یہ خوف و بےبسی کے رنگ کیوں ڈیرا جمائے؟ پھر یکدم مسٹر جون کی آواز پر وہ حواسوں کی دنیا میں واپس آ گیا۔ مرغان نے کھانا بھی بالکل برائے نام کھایا۔ واپسی میں وہ اصفر کی انتہائی لگری گاڑی میں لب سے بیٹھی تھی۔ مس مرغان، آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ اصفر کے ہونٹوں سے یہ الفاظ بے ساختہ نکلے تھے جن پر وہ خود بھی حیران ہوا تھا۔ مرغان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سر، یہ میرے دل کا لہو ہے، میرے خوابوں کا خون ہے جو میری آنکھوں سے چھلک رہا ہے، وہ دل میں روتے ہوئے بولی۔ البتہ باہر سے چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ ایکچولی سر، میں بہت تھک گئی ہو اور نیند بھی آ رہی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اپنے اندر کے کرب کو چھپانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اصفر اسے گھر کے گیٹ پر اتار کر گاڑی زن سے لے گیا۔ مرغان دھول اڑاتی گاڑی کو دیکھ کر تلخی سے ہنس دی۔ تمہیں کہا معلوم اصفر علی خان، جب میرے اندر کے آنسو میری آنکھوں میں آنے لگتے ہیں تو ان کو پینے میں کتنی بےحال ہو جاتی ہوں۔ یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ وہ خود فراموشی کے عالم میں بولی تھی۔ کامران، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے آپ پاکستان سے آئے ہیں کھوئے کھوئے اور بجھے بجھے سے رہنے لگے ہیں۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ کامران کی آنکھوں میں اضطراب و بے چینی کی لہروں نے مستقل اپنا ڈیرا جما لیا تھا۔ کامران محض ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ میں مرغان کی طرف سے بہت فکر مند ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اسے یہاں اپنے پاس بلا لوں۔ کامران حتمی انداز میں بولا، جسے سن کر روما کے سینے پر سانپ لوٹ گئے، لیکن فی الفور وہ بولی کچھ نہیں۔ ضمیر کے کوڑے کھاتے کھاتے وہ تھک سا گیا تھا، اور جب سے اس کے گھر بیٹی نے جنم لیا تھا وہ اور زیادہ خوفزدہ اور مضطرب ہو گیا تھا۔ میں کل ہی سے کوششیں شروع کر دیتا ہوں۔ وہ تو جیسے سب کچھ طے کے بیٹھا تھا، لیکن کامران نہیں، روما۔ کامران اس کی بات کاٹتے ہوئے قطعیت سے بولا، روما اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ مجھے پلیز منع مت کرنا، وہ اٹل انداز میں بولا، اور روما اس سوچ میں پڑ گئی کہ کس طرح کامران کو اس اقدام سے باز رکھا جائے۔ یہ ٹھنڈی اور پرکیف اجالا بکھیرتی صبح کتنی حسین ہوتی ہے۔ یہ نیلگون بیکرا آسمان صبح کے تاب ناک جلوے سے کتنا مسرور اور روشن دکھائی دیتا ہے، جیسے کسی دیوانے کا چہرہ اپنے محبوب کے آنے سے یکدم جگمگا اٹھتا ہے۔ صبح کے آنے سے آسمان کے چہرے پر جو روشنیوں کی جو آبشار بنے لگتی ہیں، یہی روشنی میرے جیسے شکست خوردہ وجود میں بھی زندگی ایک نئی توانائی بھر دیتی ہے، میرے رکھتے قدموں کو دوبارہ چلنے پر اکساتی ہیں۔ شہر کی یہ 400 پھیلی شوق سی روشنی مجھے مسکرا کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ مت گھبراؤ مرغان، میں ہوں نہ تمہارے ساتھ۔ اور گلاب کے کھلے یہ نرم و نازک پھول جو رات بھر شبنم کی محبت میں بھیگے مجھے حوصلہ دیتے ہیں کہ میری طرح سر اٹھا کر مان و غرور کے ساتھ جیو۔ اور ان کے ساتھ لگے پھول کے محافظ کانٹے مجھ سے کہتے ہیں کہ اس زمانے کی سرد و گرم ہوا سے بچنے کے لیے ہماری طرح تندو تیز بن جاؤ کہ کوئی تمہارے قریب آنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اور یہ بلندو بالا درخت کہتا ہے، میں بھی تو اکیلا ہوں، لیکن میں کتنے تمطراق سے کھڑا ہوں، طوفانی ہواؤں اور پرزور آندھیوں کا تنہا سامنا کر رہا ہوں۔ میں تو ہمت نہیں ہارتا، تو پھر تم کیوں ہمت ہارنے لگتی ہو؟ فجر کی نماز ادا کر کے مرغان ہر روز لان میں آ کر ٹہلنے لگتی تھی۔ صبح کا یہ ابتدائی منظر جیسے اسے نئی ہمت و حوصلہ دیتا تھا۔ وہ سرشاری سے سوچے گئی۔ عظمہ بیگم کو انیکسی میں دیکھ کر مرغان ششدر رہ گئی۔ جب سے وہ یہاں شفٹ ہوئی تھی، عظمہ بیگم نے یہاں قدم تک نہیں رکھا تھا۔ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، عظمہ بیگم سپاٹ چہرے سے بولے۔ میرے لیے خوشخبری؟ مرغان متعجب ہو کر بولی۔ ہاں بھائی، شکر کرو، تمہیں کسی نے پوچھا تو صحیح، بھابھی استہزائیہ انداز میں بولے۔ مرغان ان کی مبہم باتوں سے الجھ گئی۔ صاف صاف بتائیے کیا بات ہے؟ مرغان کا تجسس عروج پر پہنچ گیا۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے اور میرے خیال میں تم اس سے خوب واقف ہو۔ عظمہ بیگم بھن اچکا کر بولے۔ میرے لیے بھلا کس کا رشتہ آ سکتا ہے؟ وہ خود سے بولی۔ تمہارے آفس سے ہی آیا ہے۔ اچھا ہے، تم نے اپنا انتظام خود ہی کر لیا۔ بھابھی کے لفظوں کے سنسناتے تیر اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔
اس نے زخمی نگاہوں سے بھابھی کو دیکھا، لب کچھ کہنے کی چاہ میں زخمی پرندے کی مانند محض پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ اگلے جمعے کو ہم سادگی سے تمہارا نکاح کر رہے ہیں۔ بھابھی گویا ہزاروں احسان جتاتے ہوئے بولے۔ مگر رشتہ کس کا آیا ہے؟ ملگان نے الجھ کر پوچھا۔ وہ رشید صاحب کا۔ کیا؟ وہ جہاں کی تہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ طاہر کی زیادتی سے آنکھیں پھٹی اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مان اشتعال کی ایک تیز لہر اندر سے ابھری جس نے اس کی رگوں میں شرارے بھر دیے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ ملگان نے چڑھ کر باقاعدہ ازما بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ازما بیگم بری طرح تپ گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہیں کوئی دوبارہ کنوارا اور ہینڈسم شوہر ملے گا یا پھر کوقاف سے کوئی شہزادہ مہارانی کو بیاہنے آئے گا؟ وہ ہاتھ نچا نچا کر منہ سے آگ اگلنے لگے۔ ملگان انتہائی غصے کے عالم میں انہیں وہیں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ بے تحاشا ہنسے جا رہی تھی۔ ہنس ہنس کر اس کی خوبصورت کنچوں کی مانند آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ آخر تمہاری ہنسی کو بریک کیوں نہیں لگ رہے؟ وہ اتنی دیر سے اسفر کے سامنے بیٹھی ہنسے جا رہی تھی اور اسفر کتنی دیر سے اس کی ہنسی تھمنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسفر کا ضبط جواب دے گیا تو وہ انتہائی جھنجھلا کر بولا، وہ ملگان۔ اتنا کہہ کر وہ پھر ہنس دی۔ یہ نام سن کر نہ جانے کیوں اسفر کی تمام ہنسیں تیز ہو گئی۔ ارے ملگان نے رشید صاحب کو آج خوب کھری کھری سنائے۔ اچھا وہ کیوں؟ اسفر نے سرسری انداز میں استفسار کیا۔ حالانکہ وہ بات فوراً جاننا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ایسے کیا جیسے اس ذکر میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ موصوف اپنا رشتہ لے کر ملگان کے گھر پہنچ گئے۔ واٹ؟ رشید صاحب؟ وہ حیران رہ گیا، پھر ناگواری کی لہر اوت کر آئی تھی۔ اسفر کے اعصاب تن سے گئے۔ ملگان ان کی بیٹی کے عمر کی ہے۔ اسفر کو نہ جانے کیوں سخت برا لگا تھا، لیکن طلاق یافتہ بھی تو ہے۔ لیلا نے آگے ٹکڑا لگایا۔ اچانک اسفر کے دل سے کوئی آواز آئی۔ شاید اسفر کے دل کی کھڑکی لفظ طلاق یافتہ کی ہوا سے بند ہوئی تھی، جو نہ جانے کب اور کیسے ملگان کے لیے کھلی رہ گئی تھی۔ میں تو کہتی ہوں کہ ملگان کو یہ رشتہ قبول کر لینا چاہے، ورنہ آج کل کے دور میں مطلقہ لڑکیوں کو پوچھتا کون ہے؟ وہ نخوت سے اپنے براؤں بال جھٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسفر کو لیلا کا انداز پسند نہ آیا، لیکن خاموش رہا۔ رشید صاحب بتا رہے تھے کہ بیچاری کو شادی کی دوسری صبح ہی طلاق ہو گئی تھی، حالانکہ لڑکا بہت ہینڈسم اور پیسے والا تھا۔ لیلا نے ملگان کے متعلق اسفر کی معلومات میں اضافہ کیا، جسے سن کر وہ انتہائی متعجب ہو گیا۔ آخر کیا وجہ تھی جو اس کے شوہر نے اسے شادی کے دوسرے دن ہی طلاق دے دی؟ وہ یہ بات جاننے کو سخت بے چین ہو گیا۔ لیلا اسفر کا غیر معمولی انداز دیکھ کر کھٹک سی گئی۔ اسفر، تم کیوں ملگان جیسی طلاق یافتہ لڑکی کے ذکر میں اتنی دلچسپی لے رہے ہو؟ وہ آبرو اچکا کر بولی۔ او کم آن لیلا، یہ بات کافی حیرت انگیز ہے کہ اسے ایک ہی دن میں کس جواز کی بنا پر طلاق ہوئی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ لیلا سے زیادہ خود کو صفائی دینے لگا۔ وہ تو کسی کو نہیں معلوم۔ لیلا سوچتے ہوئے بولی۔ رشید صاحب بتا رہے تھے کہ اس نے اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتایا۔ اس کی ماں بھی اس صدمے سے مر گئی کہہ رہے تھے۔ میں تو آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کو تیار تھا، لیکن ان محترمہ کے مزاج تو عرش اعلیٰ پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ محترمہ گھر والوں سے قطع تعلق کے انیکسی میں رہتی ہیں۔ کافی بدزبان اور تنک مزاج ہے۔ لیلا جو کچھ ملگان کے بارے میں بتا رہی تھی، اسفر کا دل اس کی ہر بات کی نفی کر رہا تھا۔ اسفر نے تو اس کی سمندر جیسی گہری آنکھوں میں ہمیشہ اضطراب، بےبسی و خوف اور تنہائی کے کرب کی لہریں دیکھی تھی، اور رہی دوسرے ہی دن طلاق کی وجہ تو اس کی قصوروار بھی یہی ہے۔ لیلا اپنی بات پر زور دے کر بولی تو اسفر نے اسے بہت چونک کر دیکھا۔ بھئی اس کی خاموشی ہی اس بات کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے کہ وہی قصوروار ہے، وگرنہ وہ اپنے ہونٹوں پر اس طرح چپ کا قفل نہ ڈالتی۔ لیلا دور کی کوڑی لائی۔ اگر وہ اس ٹائپ کی لڑکی ہوتی تو کب کی ارباز آصف کی طرف پیش قدمی کر چکی ہوتی، جو اس کے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ یقیناً کوئی بڑی مجبوری جس نے اس کے ہونٹوں کو گونگا کر دیا ہے، لیکن اس کی آنکھیں تو بولتی ہیں۔ اسفر علی خان کے اندر گویا جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ اس کی تمام سوچیں ملگان کے ارد گرد گھومنے لگے۔ وہ انتہائی انہماک سے حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھی۔ مان موبائل کی بک بجی۔ ملگان نے اپنی ضرورت کے تحت موبائل خرید لیا تھا۔ موبائل اسکرین پر گھر کا نمبر دیکھ کر اس کی چھٹی ہنس نے گویا خطرے کا الارم بجایا، کیونکہ گھر سے آج تک کسی نے اسے فون نہیں کیا تھا، اور یہ نمبر بھی اس نے صرف ابیر کو دیا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ یس کا بٹن پش کیا، اور دوسری طرف ابیر نے جو اسے اندوہناک خبر سنائی وہ اس کے حواسوں پر بجلی بن کر گری۔
جس نے اس کے حواس کر مختل کر دیا۔ یک لخت موبائل اس کے لرزتے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس نے کرسی سے اٹھنا چاہا لیکن پیروں نے گویا اس کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انتہائی دقتوں سے اس نے خود کو اٹھایا اور بنا پرس اور موبائل اٹھائے وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ آفس کے اسٹاف نے اسے انتہائی متعجب ہو کر دیکھا۔ وہ یوں ہی اپنے آپ سے بے پرواہ بھاگتی ہوئی لفٹ تک آئی جو نیچے کی طرف جانے کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ لفٹ کو چھوڑ چھاڑ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ملگان کے قدم اٹھ کہیں رہے تھے اور پڑ کہیں اور رہے تھے۔ اسی دم دوسری لفٹ سے اسفر اوپر آیا اور پہلی ہی نگاہ ملگان کے ڈولتے وجود پر پڑی۔ اسے یوں دیوانوں کی طرح بھاگتے دیکھ کر وہ متحیر رہ گیا۔ بے ساختہ اس کے ہونٹ چلا اٹھے لیکن وہ سن کہاں رہی تھی۔ اسفر بے اختیارانہ انداز میں اس کے پیچھے لپکا، لیکن وہ اپنے ڈگمگاتے قدموں کی بدولت سیڑھیوں سے نیچے گر چکی تھی۔ او مائی گاڈ! اسفر انتہائی پریشانی کے عالم میں تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں طے کر کے آیا جو اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی، جس کا ماتھا کارنر پر رکھے گملے سے ٹکرا کر خون آلود ہو گیا تھا۔ سفید براق سوٹ اس کے لہو سے تیزی سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسفر جو اس پر ایک نگاہ بھی نہ ڈالنے کا دعوے دار تھا، اس نے انتہائی بدواسی کے عالم میں اسے اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور بجلی کی سرعت سے لفٹ کی طرف بھاگا۔ نیچے اس کا باوردی ڈرائیور پہلے ہی سے موجود تھا۔ وہ آنن فانن اسے اپنے دوست کے پرائیویٹ ہاسپٹل لے گیا۔ ہائے میری روما! بھری بہار میں کیسے خزاں نے آ کر اس کی زندگی میں پنجے گاڑ دیے۔ میری پیاری بہن کی خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر کھا گئی، کس بدبخت کی نگاہ نے اس کا سہاگ اجاڑ دیا اور اس چند ماہ کی بچی کو باپ کے سائے سے محروم کر دیا۔ عظمہ بیگم بین کر رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کامران کے دوست کا آسٹریلیا سے فون آیا تھا، اگر اس کے ایکسیڈنٹ میں کامران کی موت کی خبر سنائی تھی، جبکہ روما کی حالت انتہائی دگرگوں تھی۔ مہران حیدر آج شام کی فلائٹ سے ہی اپنے بھائی کے تابوت اور بھاوج و بھتیجی کو لینے جا رہے تھے۔ ابیر نے ہی یہ منحوس خبر ملگان کو بھی سنا دی تھی۔ آخر وہ کامران حیدر کی بہن تھی۔ حیدر ہاؤس وقت رنج و غم کی لپیٹ میں ڈوبا ہوا تھا۔ عظمہ بیگم کے میکے اور خاندان والے آنن فانن جمع ہو گئے تھے۔ گھر میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ ہر آنکھ کامران کی جوان مرگی پر اشکبار تھی۔ ایسے میں صرف ابیر کو ہی ملگان کی غیر حاضری ستا رہی تھی۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے اسے ملگان کو اطلاع کئے ہوئے، لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ ابیر نے دوبارہ ملگان کے موبائل پر ٹرائی کیا جو رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ زمین پر گر کر موبائل ناکارہ ہو چکا تھا۔ اسے بے ہوش ہوئے 3 گھنٹے سے زائد گزر چکے تھے، لیکن اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اسفر علی خان مسلسل 3 گھنٹے سے کاریڈور میں کھڑا تھا۔ ذہن کی اسکرین پر بار بار ملگان کا بے تحاشا ہو کر بھاگنا ریوائنڈ ہو کر سامنے آ رہا تھا۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی جو یہ اتنی بدواس ہو کر بھاگی؟ اسفر اسی نقطے پر سوچے جا رہا تھا۔ مان ذہن میں اسپارک ہوا، شاید کوئی بڑی خبر۔ وہ زیرلب بڑبڑایا، پھر تیزی سے موبائل پر بٹن پش کرنے لگا۔ یس سر، رشید صاحب کی خوشامدانہ آواز ابھری۔ رشید صاحب ذرا ملگان کی ٹیبل پر جائیے، وہاں کوئی سامان ہے، وہ باراب لہجے میں بولا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد رشید صاحب کی آواز آئی۔ سر ان کا پرس ہے اور زمین پر موبائل پڑا ہے جو گر کر ناکارہ ہو چکا ہے۔ نہ جانے کیا بات ہوئی جو وہ اتنی عجلت میں باہر بھاگی تھی۔ رشید صاحب بھی حیران سے بولے۔ اسفر کے یقین پر مہر ثبت ہو گئی تھی کہ یقیناً ملگان کوئی بہت بڑی خبر سن کر اپنے حواس چھوڑ کر بھاگی تھی۔ اسفر نے کہا کر لائن ڈراپ کر دی، پھر اپنے ڈرائیور کو اس کے گھر اطلاع دینے کے لیے بھیجا۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر عامر باہر آیا جو اسفر کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ اب کیسی ہے؟ لہجے میں بے چینیاں ہی بے چینیاں تھیں۔ ریلیکس اسفر، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اسی اثنا میں ایک نوامر لڑکی حواس باختہ سی ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا پھوپھو کو؟ وہ لڑکی بے تحاشا اندیشوں میں گھر کر کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ دیکھیے فکر کی کوئی بات نہیں ہے، سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، البتہ کوئی بڑا صدمہ بھی انہیں پہنچا ہے جس کی وجہ سے یہ اب تک ہوش میں نہیں آ رہے۔ ابیر نے نہایت دق سے سامنے کھڑے اس باراب سے بندے کو دیکھا جس کی پیچ کلر کی قمیض پر جا بجا خون کے دھبے تھے جو یقیناً ملگان کے تھے۔ پھر شیشے کے پار ملگان کی دگرگون حالت دیکھ کر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر دونوں گھبرا گئے۔ پلیز اپنے آپ پر کنٹرول کیجیے، انہیں ابھی ہوش آ جائے گا، اسفر اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ لیکن انہیں صدمہ کیا پہنچا ہے؟ عامر نے اسفر کے منہ کی بات چھین لی تھی۔ وہ ڈاکٹر صاحب، میرے چاچو روڈ ایکسیڈنٹ میں، اتنا کہہ کر وہ بری طرح رو دی۔ دونوں کے ہونٹ سکڑ گئے۔ ہمیں افسوس ہے اور شاید یہی صدمہ
ڈاکٹر صاحب، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر عامر کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب نرس بھاگتی ہوئی باہر آ کر بولی۔ تینوں اندر کی طرف بھاگے تھے۔ ملگان عبیر کو دیکھ کر اتنی بری طرح بکھری کہ پھر تینوں کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ آج وہ اپنے اندر جمع سارے آنسو بہا دینا چاہتی تھی۔ اصفر کو ملگان کی یہ حالت دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل رہی تھی۔ مجبوراً ڈاکٹر عامر نے زبردستی ملگان کو نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ وہ ایک بار پھر ہوش و خود سے بیگانہ ہو گئی۔ سوتے ہوئے بھی کچھ دیر میں ایک آدھ سسکاری اس کے بھینچے ہوئے لبوں سے آزاد ہو جاتی۔ سرسوں کے پھول کی مانند زرد چہرہ کپ پاتے بے بس ہونٹ اور دک سے لرزتی پلکیں اس کی نگاہوں کی گرفت میں تھی۔ سر آپ جائیں، میں ملگان پھوپھو کے پاس ہوں۔ ابھی جان گئی تھی کہ یہ ملگان کے باس ہیں جو انہیں اسپتال لائے ہیں۔ کاش میں پھوپھو کو یہ خبر فون پر نہ بتاتی۔ وہ پچھتاووں میں گھری ہوئی تھی۔ اصفر نے بھی اپنا جانا مناسب سمجھا اور ڈاکٹر عامر کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے چلا گیا۔ عبیر کو رہ کر ماں کا سنگدلانہ رویہ یاد آ رہا تھا۔ جب ڈرائیور نے آ کر انہیں ملگان کے حادثے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کتنی نفرت سے کہا تھا، پڑا رہنے دو اسے اسپتال میں، اس کی نحوست ہی اس گھر کی خوشیوں کو کھا گئی۔ لیکن عبیر ایسی سنگدلی کا مظاہرہ نہ کر سکی اور ڈرائیور کے ساتھ چلی آئی۔ رات گئے ملگان کی حالت سنبھلی تو وہ ایک بار پھر رو دی۔ اس وقت اسے عبیر کا سہارا بہت بڑی نعمت لگ رہا تھا۔ پھوپھو پلیز اپنے آپ کو سنبھالے، وہ نازک سے کم عمر لڑکی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ملگان نے اپنے منتشر وجود کو ایک بار پھر سنبھالنے کی کوشش کی۔ اب جو ہو چکا تھا اسے بدلا تو نہیں جا سکتا تھا۔ نشا کی معصوم آہیں اور بے بس سسکیاں کامران حیدر کو لے ڈوبی تھی۔ اس رات زبردستی ڈسچارج ہوتے وقت اسے اسپتال کے بل کا خیال آیا تو وہ ہراساں ہو گئی۔ اتنا بھاری بل وہ کیسے ادا کرے گی؟ پھوپھو چلے، عبیر کی آواز نے اس کی سوچوں کا ارتکاز توڑا۔ لیکن عبیر، وہ بل، وہ ہکلا سی گئی۔ وہ آپ کی کمپنی نے ادا کر دیا ہے، عبیر دھیرے سے بولی۔ کمپنی والوں نے؟ اسے خاصا اچنبھا ہوا، لیکن یہ وقت ایسی باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ عبیر کے ہمراہ گھر آ گئی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے گھر میں داخل ہوا تو دینو بابا کو متفکر پایا۔ السلام علیکم بابا۔ اصفر نے نہایت آہستگی سے سلام کیا۔ دینو بابا اس کا مزمحل اور نڈھال سا انداز دیکھ کر چونک گئے۔ مان ان کی نگاہ اصفر کے گریبان پر لگے خون کے دھبوں پر پڑی تو وہ سخت پریشان ہو گئے۔ ارے اصفر بیٹا، یہ خون کیسا ہے؟ اصفر ان کی بے چینی و پریشانی دیکھ کر مسکرا دیا جو ان کے چہرے سے حویدہ تھی۔ ایک ان کا ہی تو وجود تھا جنہیں اصفر اپنا سمجھتا تھا۔ دینو بابا یہاں کے بہت پرانے اور وفادار ملازم تھے۔ اصفر کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ وہ اصفر سے بہت محبت کرتے تھے اور اصفر بھی ان کی بہت عزت و احترام کرتا تھا۔ 7 سال پہلے پلین کریش میں اصفر کے والدین جاں بحق ہو گئے تھے۔ چونک دونوں نے سماج اور خاندان سے ٹکرا کر شادی کی تھی، لہٰذا اصفر کا اپنے ننھیال و ددھیال سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ البتہ ڈیتھ کے بعد کچھ لالچی رشتہ داروں نے اصفر سے ملنا چاہا، لیکن اصفر اتنا ناسمجھ نہیں تھا جو ان کی نیتوں کو نہ بھانپ سکتا تھا۔ وہ کسی سے بھی ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ صرف دینو بابا ہی اس کے ماں باپ اور خاندان تھے۔ کتنا اکیلا اور تنہا رہ گیا ہے۔ پیار، محبت، توجہ جیسے جذبوں سے کوسوں دور صرف پیسہ کمانے کی مشین بن گیا ہے۔ دینو بابا اصفر کی شکستہ حالت کو دیکھ کر دک سے سوچ رہے تھے۔ بیٹا، تم نے بتایا نہیں یہ خون کس کا ہے؟ دینو بابا نے پھر اپنا سوال دہرایا تو اصفر جیسے سنبھلا۔ وہ بابا، میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا، بس اسی کے ماتھے کا خون۔ وہ نپے تلے انداز میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ اب کیسا ہے تمہارا دوست؟ دینو بابا نے فکر مندی سے پوچھا تو یکدم اصفر کی آنکھوں کے پردے پر روتی بلکتی ملگان آ گئی۔ اس وقت وہ کتنی ٹوٹی ہوئی اور بکھری بکھری لگ رہی تھی۔ جی بابا، اب ٹھیک ہے، اصفر گمسم سا ہو کر بولا تو دینو بابا نے اطمینان کا سانس لیا۔ اچھا تم کپڑے چینج کر لو، میں کھانا لگواتا ہوں۔ اصفر ان کی بات پر سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بیڈ روم کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی خون آلود شرٹ کو بغور دیکھا۔ کتنی قریب تھی وہ میرے ان بازوؤں پر، اس کا وجود تھا۔ وہ اپنے بازو دیکھتا ہوا سرگوشی میں بولا۔ دماغ نے سوال داغا، وہ کیوں میرے قریب تھی؟ کیونکہ میری بانوں میں تھی۔ میں جو اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا نہیں چاہتا، صرف اس کی خاطر ہاسپٹل کے سنسان کوریڈور میں اتنے گھنٹوں تک کیوں کھڑا رہا؟ دماغ سوال پر سوال کر رہا تھا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے وہ سب انسانیت کے ناطے کیا تھا؟ اس نے گویا بڑی دقتوں سے دماغ کو جواب دے کر اسے مطمئن کرنا چاہا۔ انسانیت کے ناطے دل یکدم تڑپ سا گیا اور دہائیاں دینے لگا۔
پہلے تو تم نے کبھی یہ انسانیت نہیں دکھائی۔ دماغ استہزائیہ انداز سے بولا۔ دیکھو اصفر علی خان، جو لوگ دل میں بستے ہیں ان کے دکھ و تکلیف میں ہم یوں ہی حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہارے دل کی مکین نہیں، یہ غلط ہے۔ وہ بدکار لیلا کی باتوں سے تمہارے دل کی کھڑکی ضرور بند ہوئی تھی، لیکن دروازہ تو کھلا رہ گیا تھا۔ وہ تم نے بند کیوں نہیں کیا؟ اس کا دل اسے کھڑی کھڑی سنا رہا تھا۔ وہ طلاق یافتہ۔ وہ اپنے دل سے بولا، تو کیا اس سے محبت کرنا جرم ہے؟ اس سے شادی کرنا گناہ ہے؟ کیا وہ پیار کرنے کے لائق نہیں، محض اس بات پر کہ وہ تمہارے لیے انچھوئی کلی نہیں؟ واہ اصفر علی خان واہ! تم مرد بھی کمال کی چیز ہو، خود تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہو اور چاہتے ہو کہ خود کو بارش کی پہلی بوند کی مانند شفاف و پاک اور انچھوئی لڑکی ملے جو آسمان سے اتر کر صرف تمہاری دسترس میں آئے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں انچھوئی کلی ملے تو کیا وہ نہیں چاہ سکتی کہ اس کا چاہنے والا بھی کسی کو نہ چھوئے؟ وہ بھی تو تمہیں استعمال شدہ کہہ کر تمہاری ہستی کی دھجیاں اڑا سکتی ہے۔ اصفر سر تھامے بیٹھا تھا۔ اس کے اندر ایک گھمسان کا رنگ پڑا ہوا تھا۔ حیدر ہاؤس اس وقت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ چپ چاپ گھٹنوں میں سر دیے آنسو بہا رہی تھی۔ کسی نے بھی اس سے جھوٹے منہ یہ تک نہیں پوچھا کہ تمہارے ماتھے پر چوٹ کیسے لگی، کجا کہ اسے گلے لگا کر اس کے بھائی کا پرسہ دیتے۔ تقریباً شام کو کامران حیدر کا تابوت گھر آ گیا۔ گھر میں جیسے کہرام برپا ہو گیا۔ روما کو شدت غم سے غش آ رہے تھے اور چند ماہ کی زویہ اس سارے ہنگامے سے بے خبر اس بھیانک حقیقت سے انجان فرشتون جیسی نیند سو رہی تھی۔ اصفر بھی جانے کون سے جذبے کے تحت ملگان کے بھائی کی میت پر شریک ہونے چلا آیا تھا۔ وہیں اسے مہران حیدر کو دیکھ کر سوالٹ کا کرنٹ لگا۔ بزنس دنیا کے حوالے سے وہ مہران حیدر سے اچھی طرح واقف تھا، اور یہ جان کر کہ ملگان مہران حیدر جیسے کامیاب بزنس مین کی بہن ہے، وہ مت ہی رہ گیا۔ ملگان کو بھلا اتنی معمولی نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصفر بری طرح الجھ سا گیا۔ آج کامران حیدر کو اس دنیا سے گئے 15 دن ہو چکے تھے۔ وہ چپ چاپ انیکسی میں پڑی بے آواز آنسو بہا رہی تھی کہ یکدم دھماکے سے دروازہ کھلا اور روما بکھری ہوئی شیرنی کی مانند اندر آئی، اور اندر آتے ہی ملگان پر چیل کی طرح جھپٹ۔ تمہاری وجہ سے میرا سہاگ اجڑ گیا، میری کلائیوں کی ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی۔ تم نے مجھ سے ست رنگی چنری چھین کر بیوگی کی سفید چادر میرے اوپر ڈال دی۔ روما اپنے آپے میں نہیں تھی۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ اپنے آپ کو بچاتی ہوئی بمشکل بولی۔ عظمہ بیگم بھی دروازے پر کھڑی اسے خون آشام نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ تم نے ہی وہاں آنے کی ضد کی تھی، اور بیچارہ کامران رات دن کا فرق بھلائے تمہیں وہاں بلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی کوشش میں ایک دن وہ گھر سے نکلا اور پھر زندہ واپس نہ آیا۔ روما تھک کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں اپنے سر سے شوہر کے نام کی چادر چھن گئی تو میری بہن کے سائبان پر اپنی حسد کی چنگاری سے آگ لگا دی۔ بھابھی! عظمہ بیگم کے زہر اگلتے جملوں کی وہ تاب نہ لا کر چلا اٹھی۔ وہ میرا بھائی تھا، میرا مجایا تھا، میں بھلا کیوں اس کے گھر پر نظر لگاتی؟ میں تو اس کا گھر… اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ بھیا صرف تمہارا گھر بچانے کی خاطر ہی تو میں نے اپنی زبان پر خاموشی کے قفل ڈالے تھے۔ لوگوں کی تیغ و تلوار جیسی کاٹ دار باتیں اپنی روح پر سہی تھیں، ان کی نفرت و حقارت سے لبریز آنکھیں اپنے دل پر سہی تھیں، اور اب جب تم چلے گئے تو بھی میں ہی ماتوب ٹھہرائی گئی۔ وہ دل میں چلاتے ہوئے روئے گئی۔ ملگان نے دوبارہ آفس جوائن کر لیا تھا۔ اصفر نے آفس کے اسٹاف کو ملگان کے بھائی کی ڈیتھ کی خبر دے دی تھی، البتہ اس کے گھر کا ایڈریس نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ سب اس کی اتنی مستحکم پوزیشن دیکھ کر انگشت بدندہ رہ جاتے۔ لہٰذا آج جب وہ آفس آئی تو سبھی نے اس سے تعزیت کی۔ لیلا اور ارباز نے بھی رسمی انداز میں افسوس کیا۔ ملگان اس بات سے انجان تھی کہ اصفر اس کے بھائی کی میت پر گھر آیا تھا، البتہ عبیر نے اسے یہ بات بتا دی تھی کہ اصفر ہی اسے ہاسپٹل لے کر آیا تھا، جسے سن کر وہ اب اس کا سامنا کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ البتہ دل ہی دل میں اس کی احسان مند تھی کہ وہ اسے ہاسپٹل لے گیا تھا، اور اس حادثے سے آفس کے تمام اسٹاف کو بھی بے خبر رکھا گیا تھا، سوائے آفس کے باہر موجود گارڈ اور اصفر کے ڈرائیور کے۔ اس واقعے کا کسی کو علم نہیں تھا۔ اتنے دنوں کا کام جمع ہو گیا تھا۔ وہ تندہی سے اپنے کام میں جت گئی۔ آف ٹائم پر اس نے سر اٹھایا تو یکدم بے تحاشا تھکن کا احساس ہوا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی دکتی گدی کو دباتی ہوئی سیٹ سے اٹھی۔ سوائے ایک دو ورکرز کے تمام اسٹاف جا چکا تھا۔ وہ فائل لے کر اصفر کے روم میں گئی۔ 2-3 بار ناک کیا لیکن جواب نہ دار۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ کر اندر چلی آئی کہ اصفر کی ٹیبل پر فائل رکھ کر چلی جائے گی۔
ابھی وہ میز پر فائل رکھ ہی رہی تھی کہ کھٹ سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ بجلی کی سرات سے پیچھے پلٹی اور مقابل کو دیکھ کر اس کی روح جیسے جسم سے کھنچ گئی۔ اوہ کتنی خوبصورت گھڑی ہے یہ کہ میں اور تم اس کمرے میں تنہا ہیں۔ وہ بے باکانہ نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ ملگان کا پورا جسم کانپ اٹھا، دماغ سائے سائے کرنے لگا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس، کالی گہری آنکھوں میں سوگواری کی دال یزتہلیے جس کے اندر سے چھلکتی گلابیوں نے اس کی آنکھوں کو مزید قاتل بنا دیا تھا۔ ارباز کو بہکا گئی۔ بند کریے اپنی یہ فضول بکواس، ملگان درشتگی سے بولتی ہوئی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ لیکن یہ کیا؟ ارباز نے آگے بڑھ کر فرار کے سارے راستے مسدود کر دیے۔ مسٹر ارباز ہوش کیجیے، چھوڑیے میرا راستہ، ملگان کانپتی ہوئی لڑکھڑاتی آواز میں بیربت سی ہو کر بولی۔ ارے جان، تمہارے اس حسین مکھڑے اور دلکش سراپے نے مجھے خود سے بیگانہ کر دیا ہے اور تم کہتی ہو کہ ہوش کروں؟ ارباز گنگنا کر بولتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا میں شور مچا دوں گی، وہ ہکلا کر بولی۔ ارباز قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ اس وقت باہر کوئی بھی نہیں ہے اور ویسے بھی کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، اور تمہارا باس مسٹر اصفر علی خان بھی ابھی ہی نکلا ہے۔ ہوا تو یہ میری طاق میں تھا، اب کیا کروں؟ اے میرے مالک، مجھے اس خونی بھیڑیے سے بچا لے۔ ملگان دل ہی دل میں دائیں مانگنے لگی۔ یکدم اس نے ملگان کی پھول جیسی کلائی اپنے درندے نما ہاتھوں میں جکڑ لی۔ چھوڑو مجھے، وہ حلق کے بل دھاڑی، اور شاید یہ قبولیت کا وقت تھا کہ یک لخت دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ ارباز اور ملگان دونوں نے بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا۔ اصفر جو گھر جانے کے لیے آفس سے کافی دور نکل آیا تھا کہ مان اپنا موبائل یاد آنے پر گاڑی ریورس کر کے آفس آیا، جو وہ اپنے کمرے میں بھول آیا تھا۔ پارکن پر ارباز کی گاڑی دیکھ کر وہ بری طرح چونک گیا، پھر جیسے کوئی خیال بجلی کی مانند کوندا۔ جس وقت وہ عجلت میں اپنے روم سے باہر نکلا تھا، ملگان فائل میں سر نواڑے دنیا و مافیہ سے بےخبر کام میں مصروف تھی۔ اسے اصفر کے جانے کا بھی احساس نہ ہوا۔ وہ تیر کی تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے اندر آیا اور اپنے روم کا دروازہ لاکٹ دیکھ کر اسے بے تحاشا انداز میں پیٹ ڈالا۔ اس کا خیال 100% درست ثابت ہوا۔ سرخ آنکھیں لیے ارباز نے کافی گھبرا کر دروازہ کھولا۔ اصفر جس تیزی سے اندر آیا، اسی تیزی سے کوئی وجود اس سے بری طرح ٹکرایا اور اس کے شانے سے لپٹ کر بری طرح سسک اٹھا۔ سر پلیز مجھے اس وحشی سے بچا لے، پلیز سر مجھے یہاں سے لے چلیے۔ ملگان انتہائی خوف و بےبسی کے عالم میں روتے ہوئے بول رہی تھی، اور اصفر کو اس سمے یوں لگا جیسے کوئی آتش فشاں اس کے اندر پھوٹ پڑا ہو۔ اس نے کینہ توز نگاہوں سے ارباز کو دیکھا۔ ارباز گڑبڑا سا گیا۔ دیکھو اصفر، شٹ اپ ارباز آصف، وہ اس کی بات کاٹ کر شیر کی مانند دھاڑا۔ تمہیں ہمت کیسے ہوئی کہ میرے روم میں میرے ہی ورکر کے ساتھ یہ بدتمیزی کرو؟ ارباز اس کے اشتعال کو دیکھ کر اندر ہی اندر خائف ہو کر بولا تھا، جسے سن کر اصفر جیسے گرم تندور میں جا گرا تھا۔ یار یہ سب تو چلتا ہی ہے، اور پھر یہ سب تو تمہارے لیے بھی نیا نہیں ہے۔ ارباز اپنی زبان یہیں روک لو، وگرنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ میں تمہاری طرح اتنا رذیل اور کمینہ نہیں ہوں کہ کسی مجبور اور بے بس لڑکی کے ساتھ زبردستی کروں۔ جبکہ ملگان اصفر کے شانے سے علیحدہ ہو کر ایک جگہ ہراساں سی کھڑی ساری کاروائی دیکھ رہی تھی۔ ہوا تو پھر یوں کہو نہ کہ تم بھی اس کے طلبگار ہو گئے۔ اس کے حسن کی کشش نے تمہارے سارے اصولوں کو پانی میں بہا کر تمہیں۔ ارباز، وہ اتنے زور سے دھاڑا کہ ملگان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ ملگان بری طرح حواس باختہ ہو گئی اور لرزتے ہاتھوں سے انٹرکام کے ذریعے باہر کھڑے گارڈ کو اوپر بلا لیا، جس نے بمشکل دونوں کو علیحدہ کیا۔ دیکھ لوں گا اصفر تم نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر میری دوستی پر لات ماری ہے۔ اصفر دوبارہ بکھر کر پھر اس کی طرف لپکا، لیکن گارڈ نے اصفر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ارباز سنگین نتائج کی دھمکی دیتا فوراً رفو چکر ہو گیا۔ گارڈ بھی اصفر کو ٹھنڈا کر کے باہر چلا گیا۔ اصفر اپنے ہونٹوں کے کنارے سے نکلتے خون کو اپنی آستین سے صاف کرنے لگا، جبکہ ملگان کونے پر ڈری سہمی کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ نکلے یا اس مہربان کا شکریہ ادا کرے جس نے اس کی عزت بچائی تھی۔ مان اصفر کی نگاہ ہراساں سی ملگان پر پڑی۔ کیا ضرورت تھی ارباز کی موجودگی میں تنہا اندر آنے کی؟ وہ اس پر برس پڑا۔ ملگان حیران رہ گئی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جب میں فائل رکھنے آئی تھی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے پیچھے سے آ کر، وہ محض منع کر رہ گئی۔ آئیے میرے ساتھ۔
وہ سختی سے بولتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر آ گیا تو ملگان بھی باہر ٹیبل سے اپنا پرس اٹھا کر تقریباً اس کے پیچھے بھاگی اور چپ چاپ اس کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے گزرنے والا اعصاب شکن واقعہ ابھی تک اس کے حواسوں کو مختل کے ہوئے تھا۔ اصفر انتہائی دھیمی رفتار سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ قمیض کے اوپری 2-3 بٹن ٹوٹ چکے تھے، جبکہ ہونٹ کا کنارہ زخمی تھا۔ کیا آپ مہران حیدر کی سگی بہن ہیں؟ سوال انتہائی غیر متوقع تھا۔ ملگان اسے اچنبھے سے دیکھنے لگی۔ یس سر، وہ میرے سگے بھائی ہیں۔ ملگان گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ تو پھر آپ کیوں اتنی معمولی سی جاب کر رہی ہیں؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے؟ دماغ میں کئی دنوں سے کلبلاتا سوال آج اصفر کے ہونٹوں میں آ کر آزاد ہو گیا۔ آپ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ آپ ایک مرد ہیں اور ایک مرد کبھی بھی عورت کے دکھ اور اس کی مجبوری کو نہیں سمجھتا، البتہ اس کی مجبوری کا فائدہ ضرور اٹھاتا ہے۔ لہجہ تھا یا پھر بہت سارے ٹوٹے ہوئے کانچ، اصفر محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بھیگی ہوئی آواز میں نہ جانے کتنی آہیں اور گونگی سسکیاں گونج رہی تھیں اور گیلی آنکھوں سے برسات برسنا ہی چاہتی تھی۔ دیکھیں ملگان، آپ اپنے دل کا بوجھ مجھ سے کہہ کر ہلکا کر سکتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، آپ کی ضرور مدد کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کی مجبوری کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ بھی اپنے دل میں بوجھ لیے لیے تھک گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے یوں محسوس ہوتا کہ اس بوجھ تلے کہیں اس کا دل ہی نہ بند ہو جائے، اور اصفر نے اسے ارباز سے بچا کر یہ بخوبی ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ یک لخت ملگان نے اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی بھابھیوں اور بھائی کی کج ادائیاں، طلاق کے بعد ماں کی موت، خاندان والوں کے رویے، سب کچھ بتا دیا، لیکن وہ نہیں بتایا جو اصفر جاننا چاہتا تھا۔ لیکن ملگان، اس شخص نے آپ کو شادی کی دوسری صبح ہی طلاق کیوں دے دی؟ اصفر الجھتے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ آپ جان کر کیا کریں گے؟ یہ راز میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، وہ قطعیت سے بولی تو اصفر محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ لیکن اتنا بتا دوں کہ… وہ اٹک سی گئی، لیکن پھر تھوڑا سنبھل کر بولی۔ وہ شخص مجھے اپنے گھر رخصت کر کے لے جانے کے بعد صبح ہی کمرے میں آیا تھا، اور طلاق کا جھومر رومائی کے تحفے کے طور پر میری پیشانی پر سجا گیا، لیکن میری اس بات پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ وہ رندھے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیا نام تھا اس شخص کا؟ موڑ کاٹتے ہوئے اصفر نے یوں ہی پوچھ لیا۔ آذر ملک۔ اصفر کا پیر یکدم بریک پر جا پڑا اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ملگان نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ انتہائی متغیر ہو رہا تھا۔ سر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ملگان کی پریشان سی آواز اصفر کے کانوں میں آئی تو بمشکل اصفر نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ یس آئی ایم اوکے۔ ملگان، مجھے تمہاری طلاق کی وجہ معلوم ہو گئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں ملگان سے مخاطب ہو کر بولا اور پھر اگلے ہی پل گاڑی فل اسپیڈ پر دوڑا دی، جبکہ اسی اسپیڈ سے اصفر کا ذہن بھی دوڑ رہا تھا۔ دوسرے دن ہی آفس سے واپسی پر ارباز آصف نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اصفر پر حملہ کروا دیا۔ خوش قسمتی سے اصفر بال بال بچ گیا۔ گولی اس کے بازوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ پولیس نے ارباز کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس وقت اصفر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، جبکہ اس حادثے کے بارے میں ملگان کے فرشتوں تک کو خبر نہیں تھی۔ اگلے دن وہ آفس آئی تو ہر ایک کی زبان پر اصفر کے ساتھ ہونے والے حادثے کا ذکر تھا، جسے سن کر وہ سناٹے میں آ گئی۔ دماغ جیسے معاف سا ہو گیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ بھابھی ٹھیک کہتی ہیں، میں ہوں ہی منحوس، ہر کوئی میری بدولت دکھ اور مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ شرمندگی اور ندامت کے سمندر میں ڈبکیاں کھانے لگی۔ ارے آذر، تم پاکستان کب آئے؟ اصفر، جو ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا میگزین دیکھ رہا تھا، آذر کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر انتہائی متعجب ہو کر بولا، جبکہ لہجہ جوش و خوشی سے بالکل آری تھا۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کی حیرانی کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی متفکرانہ انداز میں بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اصفر اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہ تم نے بیٹھے بٹھائے کس بات پر اپنے بزنس پارٹنر سے دشمنی مول لے لی؟ میں کل شام ہی بزنس کے سلسلے میں یہاں آیا اور آج تمہارے گھر گیا تو دینو بابا سے معلوم ہوا کہ موصوف اسپتال میں زخمی پڑے ہیں۔ آذر تفصیل سے بولا۔ بس یار، ایسا بھی ہو جاتا ہے، وہ ٹالنے والے انداز میں بولا۔ اور تم سناؤ، کیسے ہو اور فرحین کیسی ہیں؟ اصفر کے استفسار پر آذر کے مسکراتے ہونٹ یک لخت سمٹ گئے۔ اصفر، آذر اور فرحین یہ تینوں یونیورسٹی کے زمانے کے گہرے دوست تھے، جبکہ فرحین اور آذر ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ ایم بی اے کرنے کے بعد فرحین اپنے والدین کے ساتھ لندن سیٹل ہو گئی تو آذر بھی اعلیٰ تعلیم کے حصول اور فرحین کی کشش میں لندن چلا گیا۔
جبکہ اصفر علی خان نے اپنے باپ کا بزنس سنبھال لیا۔ آذر کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی بہن کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ چونکہ اصفر آذر کے گھر آتا جاتا تھا، لہٰذا ہر بات سے واقف تھا۔ اسے بھی نشہ کی بے بس موت کا سخت رنج ہوا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ آذر نشہ کے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے سخت بے چین ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی معصوم بہن کا انتقام اسی جیسی ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی یعنی اس شخص کی بہن سے لے گا جس کا نام مرغان حیدر تھا، جو آذر کے انتقام کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ کتنی مماثلت تھی! نشہ اور مرغان میں ایک ابن آدم کی ہوش کا نشانہ بنی اور دوسری ابن آدم کے ہی اندھے انتقام کا شکار ہوئی۔ ایک نے اس سے زندگی کا حق چھین کر موت کے ہولناک اندھیروں میں دھکیل دیا، اور دوسرے نے اس کا مان غرور اور اس کے پندار کو چھین کر اسے اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن مرغان نشہ سے کہیں زیادہ بہادر نکلی۔ اس نے رسوائیوں کے خوف سے خودکشی بلکہ ہر تیر ہر وار کو اپنے دل میں سہا۔ اس نے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حالات کا سامنا کیا۔ اصفر، اصفر، ہاں۔ اصفر آذر کی آواز پر جیسے گہری نیند سے جاگا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ آذر پریشان ہو کر بولا۔ ہاں ٹھیک ہوں، کیوں، کیا ہوا؟ اصفر دھیرے سے بولا۔ اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں اور تم نہ جانے کن بھول بھلیوں میں گم ہو۔ وہ خفا خفا سا بولا۔ سوری یار، وہ شرمندہ ہو گیا۔ تم نے بتایا نہیں فرحین کیسی ہے؟ اچانک اسے اپنا سوال یاد آ گیا۔ فرحین ٹھیک نہیں ہے۔ آذر کے لہجے میں جیسے دک سمٹ آیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اصفر، فرحین کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آذر انتہائی آزردگی سے بولا۔ یہ سن کر اسے بھی دکھ ہوا۔ جانتے ہو اصفر، وہ کہتی ہے کہ ہمیں اس کی بددہ لگی ہے۔ اصفر، اس کی سسکیوں نے ہماری زندگیوں سے قہقہوں کو چھین لیا، ہمیں اس کے آنسوؤں نے ہماری خوشیوں کے رنگوں کو بہار دیا، اس کی آہوں نے ہمیں ٹھنڈی بہاروں سے نکال کر جلتے ہوئے خزاں کے موسم میں دھکیل دیا۔ آذر بکھرا بکھرا سا بولے جا رہا تھا۔ ہوا تو تم بھی مرغان کو دک دے کر خوش نہیں رہے، اور خوش رہ بھی کیسے سکتے تھے؟ ایک معصوم اور بے گناہ کو تم نے اپنے بدلے کی صلیب پر جو چڑھا دیا تھا۔ وہ تاسف سے سوچے گیا۔ اصفر، جن دنوں تم مانچسٹر گئے تھے میں پاکستان آیا تھا۔ میں نشہ کا انتقام لینے کے لیے بالکل اندھا ہو گیا تھا۔ میں فول پروف پلان کے ساتھ یہاں آیا اور اس ذلیل انسان کی بہن سے شادی کی، اور پھر اگلی صبح ہی طلاق نامہ اس کے ہاتھوں میں تھما کر اپنا انتقام پورا کر لیا۔ لیکن اصفر، یقین کرو، اس دن کے بعد سے ہی میں بہت بے سکون ہو گیا۔ میرا ضمیر مجھے ہر وقت سرزنش کرتا ہے۔ مجھے ڈائریکٹ کامران حیدر سے انتقام لینا چاہے تھا، لیکن میں انتقام کی آگ میں بالکل اندھا ہو گیا تھا۔ وہ ندامت سے چور لہجے میں بولا۔ اصفر بالکل خاموش بیٹھا، اس کی کتھا سن رہا تھا جو وہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ مجھے اس کی بہن کو مہرہ نہیں بنانا چاہے تھا، بلکہ اس کمینے سے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اصفر اس کی بات کاٹ کر آہستگی سے بولا۔ آذر جیسے بھونچکا سا رہ گیا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ کامران حیدر؟ اصفر کو آذر کے سوال کا جواب دینے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ کوئی دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر آذر کے سر پر ساتون آسمان گر پڑے، اور مقابل کی حالت بھی آذر سے مختلف نہیں تھی۔ ساکت ہاتھوں سے یک لخت پھولوں کا بوکے گرا اور وہ الٹے پاؤں تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ آذر انتہائی بے چینی کے عالم میں اسے پکارتا ہوا باہر کی طرف لپکا، لیکن وہ ہوا کے جھونکے کی مانند یہ جا وہ جا۔ یہ یہاں کیسے آئی؟ کیا تم اسے جانتے ہو اصفر؟ پلیز ٹیل می۔ آذر تڑپ کر اصفر کے قریب آیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے جھنجھوڑ ڈالا، اکر پھر اصفر نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ تم میں اور کامران حیدر میں کیا فرق ہے؟ آذر، کامران حیدر نے نشہ کو رسوائیوں کے اندھیرے میں دھکیلا اور تم نے مرغان کو بدنامیوں کے غار میں، لیکن مرغان بہت عظیم نکلی۔ اس نے کسی کے بھی سامنے تمہیں برا بھلا نہیں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے تمہیں کبھی بددہ بھی نہیں دی ہوگی۔ اس نے تو انتہائی ضبط و صبر کے ساتھ اپنے بھائی کے گناہ کو اپنے بے داغ دامن میں چھپا لیا اور تمہاری کم ظرفی اور درندگی کو اپنے آنچل میں باندھ لیا، بلکہ دپردہ اس نے تمہاری بہن کی رسوائیوں کو بھی اپنے سینے میں چھپا لیا، ورنہ حقیقت کھلنے پر لوگ تمہاری معصوم بہن پر بھی کیچڑ اچھالنے سے دریغ نہیں کرتے۔ نہیں آذر، ملک وہ عظیم لڑکی کبھی بددہ نہیں دے سکتی۔ اس کا ضبط و صبر تم دونوں کو لے ڈوبا۔ اصفر بولتا چلا گیا اور آذر گویا ندامت اور شرمندگی کے گہرے کنویں میں اتر گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبوؤں سے بوجھل ہوائیں میرے تن میں کو مہکا جاتی ہیں۔ میرے دل کے آنگن میں مسرت و تمانیت اور چاہتوں کے پنچھیوں نے ڈیرا جما لیا ہے۔ میری آنکھوں میں سکون و تمانیت اور چاہے جانے کا رنگ ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا ہے۔ میرے ہونٹوں پر الوہی مسکراہٹ نے اپنا بسیرا کر لیا ہے، اور میرے دامن میں قدرت نے اتنی خوشیاں بھر دی ہیں کہ جنہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے، اور ان سب چیزوں کا کارن صرف اصفر علی خان کی ذات ہے، جس نے مجھے فرش سے اٹھا کر اپنی پلکوں میں عرش پر انتہائی شان و فخر سے بٹھا دیا، جس نے میرے ادھورے وجود کو اپنی چاہت و توجہ سے مکمل کر دیا ہے۔
اور میری دونوں بھابھیاں جو مجھے منحوس اور قابل نفرت سمجھتی تھی آج مجھ سے انتہائی مرعوب نظر آتی ہیں۔ مہران بھیا بھی مجھ سے بڑے لحاظ و مروت سے ملتے ہیں، کیونکہ اب میں درخت سے ٹوٹا وہ خزان رسیدہ پتہ نہیں ہوں جو زمانے کی تند و تیز ہواؤں میں اڑ رہا تھا، بلکہ ڈال میں کھلے اس گلاب کی مانند ہوں جس کا مالی دن و رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں ملگان حیدر نہیں بلکہ مسز ملگان اصفر ہوں۔ ہاں اصفر، میرا شوہر، میرا غرور، میری ادھوری ذات کو مکمل کرنے والا، اور یہ سچ ہے کہ اگر اس دن میں اصفر کی بات نہ مانتی تو وہی بے چینی و بے سکونی کے کالے سائے میری زیست پر ہمیشہ کے لیے چھا کر میرے دامن میں وہی کسک و اضطراب ڈال جاتے جو آزر اور فہیم کی زندگی کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے نہ کہ ایک وہ مرد آزر ملک تھا جس نے مجھے تپتی دھوپ کے نیچے لا کھڑا کیا تھا، اور ایک مرد اصفر علی خان ہے جس نے اس سلگتی اور جلتی دھوپ سے مجھے کھینچ کر اپنی محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں پناہ دی۔ اس دن ہاسپٹل میں آزر اور اصفر کو ایک ساتھ دیکھ کر اصفر سے سخت بدگمان ہو گئی۔ میں سمجھی کہ آزر مجھے پھر برباد کرنے کے لیے کوئی چال چل رہا اور اصفر اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ میرا خود ساختہ انکشاف میرے لیے سخت اذیت کا باعث تھا، کیونکہ میں انجانے میں اصفر کو چاہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن اصفر میرے پاس آیا اور تمام حقیقت سے مجھے آگاہ کیا۔ سچائی اس کے چہرے اور آنکھوں سے بخوبی جھلک رہی تھی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ ملگان، تمہیں دکھ دے کر آزر بھی سکون سے نہیں ہے۔ یہ نفرت اور محبت دونوں ہی ایسی ہیں جو انسان کو کسی پل چین نہیں لینے دیتے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا آزر کے ساتھ نفرت کا رشتہ ہے جو تم اسے کبھی بھولنے نہیں دے گا۔ تم نفرت کے آگ میں جل کر تم خود بھی بے سکون و بے قرار رہو گی۔ میری درخواست ہے کہ تم اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کر دینے کا پرکیف احساس تمہاری زندگی کو سکون و طمانینت سے بھر دے گا، وگرنہ تم بھی نفرت کے احساس میں تاحیات سلگتی رہو گی۔ اور میں جیسے مسمرزم کی کیفیت میں اصفر علی خان کی باتیں سنے جا رہی تھی، اس کا ایک ایک لفظ میرے دل میں اتر رہا تھا جو کہہ رہا تھا، ملگان، تمہاری زندگی میں یہ غموں اور دکھوں کی دھوپ ڈھل جائے گی۔ تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں، مسرتیں اور اطمینان ہوگا۔ تم آزر کو معاف کر دو اور میری بانوں کی چھاؤں میں آ کر پناہ لے لو۔ میرا یقین کرو ملگان، یہ دھوپ ڈھل جائے گی۔ اصفر کی آخری بات پر میں نے سخت متعجب ہو کر اسے دیکھا جو کہہ رہا تھا، ملگان، میں تم کو چاہتا ہوں، آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب مجھے تمہاری طلاق ہونے کی وجہ بھی معلوم نہیں تھی۔ میں اپنے سابقہ خیالات پر نادم ہوں۔ وہ آہستگی سے بولا۔ یہ آخری پھانس بھی میرے دل سے نکل گئی، اور پھر میں نے آزر کو خلوص دل سے معاف کر کے اصفر کی بانوں میں پناہ لے لی، اور پھر میری زندگی سے دکھوں اور تکلیفوں کی دھوپ واقعی ڈھل گئی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے جانے لتنی دیر سے سوچے جا رہی تھی۔ مان اصفر کی گاڑی کا ہارن بجا تو وہ یک لخت ماضی کی گلیوں سے باہر آ گئی اور انتہائی سرشاری سے اصفر کا استقبال کرنے باہر چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آفس سے آتے ہی وہ صرف اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہے اور نیلگون آسمان کے سینے پر بیٹھے ستاروں کے قافلے اصفر کے والہانہ پن کو دیکھ کر مسکرا دے۔ ختم شد۔